السلام علیکم۔ ابن صفی کی شاہکار عمران سیریز سے ایک اور کہانی پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے گمشدہ شہزادی۔ 11ویں شاہراہ شہر کی کشادہ ترین شاہراہوں میں سے ہے۔ کاروباری حصے میں اس پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور ریلوے اسٹیشن کے قریب ٹریفک کا وہ ازدحام ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانے میں 2-3 منٹ صرف ہو جاتے ہیں، اور 16ویں شاہراہ کے کراسنگ پر پیدل چلنے والے بدحواس ہو جاتے ہیں۔ یہاں انہیں چوراہے پہ کھڑے کانسٹیبل کے اشاروں کا پابند ہونا پڑتا ہے۔ 16ویں شاہراہ کے چوراہے سے 1 فرلانگ تک یہی کیفیت رہتی ہے۔ پھر شہر کا کاروباری حصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور رہائشی کوٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے پائیں باغ لہلہاتے ہیں۔ گو یہاں شہر کسی ہمہ ہمی نہیں، لیکن اس کا شمار بھی شہر کے بارونق حصوں میں ہوتا ہے، اور شہر کے اسی بارونق حصے میں وہ دلچسپ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ عمران اپنے بہترین ایوننگ سوٹ میں ملبوس چھڑی ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے لباس پر ایک بھی شکن نہیں تھا۔ سخت کالر والی سفید قمیص بے داغ تھی اور گلے میں شوخ رنگوں کی ٹائی تھی، لیکن چہرے پر حماقت برس رہی تھی۔ وہ چھڑی ہلاتا چلتا رہا، کبھی کبھی ہیٹ کا گوشہ یا ٹائی کی گرہ بھی سنبھالنے لگتا تھا۔ دفعتاً وہ ایک جگہ رک گیا اور کنکھیوں سے بائیں جانب والی عمارت کی نیم پلیٹ پڑی۔ سورج ابھی غروب ہوا تھا، دھندلکے کا غبار زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سڑک پر سواریاں دوڑ رہی تھیں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ سڑک پار کرنے میں دشواری پیش آتی۔ عمران نے ایک بوڑھے سائیکل سوار کو نظر میں رکھ لیا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ اس کے سینے پر بڑی سی سفید داڑھی لہلہا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا سائیکل سوار حیرت کے انداز سے اترا اور عمران کو دیکھنے لگا۔ اتنی لمبی داڑھی لگا کر سائیکل چلاتے شرم نہیں آتی؟ عمران نے کہا۔ جی؟ بوڑھے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ عمران نے وہی جملہ پھر دہرایا۔ بوڑھے نے ناگوار لہجے میں کہا، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں ڈھنگ کی باتیں کرتا ہوں، آپ بے شرم آدمی ہیں۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ بوڑھے کی آواز تیز ہو گئی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ دیکھیے اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ کیا میں گھوڑا ہوں کہ زبان کو لگام دوں؟ آپ یا تو داڑھی صاف کرائیے یا سائیکل پہ بیٹھنا چھوڑ دیجیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بوڑھا سائیکل ایک طرف پھینک کر لڑنے کو آمادہ ہو گیا۔ کئی راہگیر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ عمران کہنے لگا، بڑے میاں ہوش کی دوا کرو، سائیکل پر بیٹھ کر اتنی لمبی داڑھی ظلم ہے۔ ابے چپ! بوڑھا حلق کے بل چیخا۔ یہ نوجوان پاگل معلوم ہوتا ہے، مجمع میں سے کسی نے کہا۔ عمران اسی پر الٹ پڑا۔ تم پاگل، تمہاری 7 پشتیں پاگل۔ ایک آدمی اس پر جھپٹا، عمران کا ہاتھ بھی گھوم گیا۔ پھر وہاں اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا اور وہ سب عمران پہ چڑھ دوڑے۔ عمران ان کے نرغے سے نکلا اور اس کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں جا گھسا جس کے سامنے یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ برآمدے میں ایک یورپین عورت 2 لڑکیوں کے ساتھ کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھا اور لڑک کر گر گیا۔ کچھ لوگ کمپاؤنڈ میں اس کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بوڑھی عورت نے ڈانٹا، بھاگ جاؤ، ہم پولیس کو خبر کرے گا۔ پولیس کا نام سن کر لوگ کھسکنے لگے۔ بوڑھا باہر سے چیخ رہا تھا، میم صاحب یہ آدمی پاگل ہے، بھاگ جاؤ، ہم پولیس کو فون کرے گا۔ بوڑھا اپنی سائیکل اٹھا کر کھسک گیا۔ عمران سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور دونوں لڑکیاں اس پر جھکی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی نے سر اٹھا کر کہا، ممی بیچارہ کوئی شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کوٹھی کے دیسی ملازمین پہنچ گئے تھے۔ بوڑھی عورت کے اشارے پر وہ بے ہوش عمران کو اٹھا کر ایک کمرے میں لے آئے۔ بوڑھی عورت اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ ایک لڑکی نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ پتہ نہیں کون ہے بیچارہ۔ بوڑھی عورت کی آواز میں تشویش تھی۔ پھر وہ چونک پڑی۔ ہاں یہ کیا؟ عمران کی قمیص پر ایک کارڈ پن کیا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت جھک کر اسے پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، اس شخص کا نام ٹونی ٹام ہلز ہے، یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، کبھی کبھی اس پہ غشی کے دورے پڑتے ہیں، اگر یہ کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو براہ کرم اسے بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں پہنچا دیجیے۔ ایک لڑکی نے مغموم آواز میں کہا، بیچارہ۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا۔ وہ کارڈ اسے بھی پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ کارڈ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بولا، پھر تو ضروری نہیں یہ جلدی ہوش میں آ جائے۔ ایک لڑکی نے پوچھا، کیا یہ مرض دائمی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، حالات پہ منحصر ہے۔ اس قسم کے امراض دراصل حادثات کی بنا پر ہوتے ہیں اور حادثات ہی ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔
ڈاکٹر نے عمران کا معائنہ کیا اور 15 منٹ کے وقفے سے 2 انجیکشن دے کر چلا گیا۔ لڑکیوں کے چہرے غمزدہ تھے اور بوڑھی عورت تشویش میں مبتلا تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، پتہ نہیں ایلمر ہاؤس میں کون رہتا ہے؟ ایک لڑکی بولی، میرے خیال میں پہلے اسے ہوش میں آنے دیجیے۔ یہ بیلجیم کے سفیر کے فوجی اتاشی کرنل ڈکسٹر لنگ کی کوٹھی تھی۔ ایما اور باربرا اس کی بیٹیاں تھیں اور بوڑھی عورت مسز ڈکسٹر لنگ تھی۔ عمران نے سوچ سمجھ کر اسی کوٹھی کے سامنے ہنگامہ کیا تھا۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں بڑی تندہی سے عمران کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ باربرا، جو ایما سے عمر میں بڑی تھی، بار بار ٹھنڈی سانس بھرتی۔ ایما بھی بہت بے چین تھی۔ اس نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ اس نے ایسے آدمیوں کے متعلق کئی رومانی کہانیاں پڑھی ضرور تھیں، شاید ایک آدھ فلم بھی دیکھی تھی، اور اس میں ایسے ہی آدمی کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اسے عمران کے خد و خال بہت پسند آئے۔ تقریباً گھنٹے کے بعد عمران کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ بلی کا بچہ، میرا پیارا بلی کا بچہ، عمران نے کروٹ لے کر فرانسیسی زبان میں کہا۔ بڑھیا نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ فرینچ بول رہا ہے۔ دفعتاً عمران اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بوڑھی عورت نے فرانسیسی میں کہا، تم لیٹے رہو تو بہتر ہے۔ میں کہاں ہوں؟ عمران نے کرا کر پوچھا۔ مطمئن رہو تم دوستوں میں ہو۔ تمہیں چند بدماشوں نے گھیر لیا تھا اور تم بھاگ کر پناہ لینے یہاں آ گئے۔ ٹھہریے، عمران آنکھیں بند کر کے پیشانی پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا، مجھے سوچنے دیجیے۔ آپ لیٹ کر سوچیے تو بہتر ہے، باربرا بولی۔ اوہ، عمران چونکا۔ چند لمحے باربرا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد بولا، جی ہاں، مجھے لیٹ جانا چاہیے، میرا سر چکرا رہا ہے۔ کچھ دیر عمران آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، پھر کہنے لگا، میں بہت نقاہت محسوس کر رہا ہوں، کیا ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا؟ بوڑھی عورت بولی، تم تھوڑی سی برنڈی لے لو، نقاہت دور ہو جائے گی۔ شکریہ، میں شراب نہیں پیتا، ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے۔ باربرا نے گھنٹی بجائی، ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا، اس سے پانی لانے کو کہا۔ اچانک عمران اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ بلی کا بچہ بھی تھا۔ وہ منہ سے اس طرح کی آوازیں نکالنے لگا جیسے بلی کے بچے کو بلا رہا ہو۔ مسز ڈکسٹر لنگ نے کہا، نہیں، تمہارے ساتھ بلی کا بچہ نہیں تھا، ممکن ہے سڑک پر ہی رہ گیا ہو۔ اوہ، تو میں جا کر اسے تلاش کرتا ہوں۔ نہیں نہیں، تم لیٹو، میں نوکروں سے تلاش کرا دوں گی۔ اسی دوران ملازم پانی لے آیا۔ عمران نے اٹھ کے پانی پیا۔ بوڑھی عورت بولی، تم ایلمر ہاؤس میں رہتے ہو؟ جی ہاں۔ کیا کرتے ہو؟ دن بھر یہی سوچا کرتا ہوں کہ کیا کروں۔ کیا تم فرانسیسی ہو؟ میں نہیں جانتا میں کون ہوں۔ ویسے میں کئی زبانیں بول سکتا ہوں اور فرانسیسی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ زبان میں روانی کے ساتھ بولتا ہوں۔ سڑک پہ تمہارا جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ وہ میرا بلی کا بچہ چھین رہے تھے، مجھے میرا بچہ منگوا دو۔ بوڑھی عورت نے مڑ کر اپنی بیٹی باربرا سے کہا کہ وہ نوکروں سے کہہ کر بلی کا بچہ تلاش کروائے، اور عمران سے بولی، تم لیٹ جاؤ۔ ڈاکٹر نے کہا تھا زیادہ لیٹنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، عمران نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ صحت خراب نہیں ہوگی، تم لیٹ جاؤ۔ اچھا، عمران نے سر ہلا کر کہا اور لیٹ گیا۔ تمہارا نام ٹونی ٹام ہلز ہے؟ مسز ڈکسٹر نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مسز ڈکسٹر لنگ نے اسے وہ کارڈ دکھایا جو اس کی قمیض سے پن کیا ہوا تھا۔ اوہ، مسز ہڈسن بڑی نیک عورت ہے۔ مسز ہڈسن کون؟ ایلمر ہاؤس اس کا بورڈنگ ہے نا، میں وہیں رہتا ہوں۔ میں جب بھی باہر جانے لگتا ہوں وہ یہ کارڈ میری قمیض سے پن کر دیتی ہے۔ تم بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہو؟ بوڑھی نے حیرت سے کہا، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، عمران نے مایوسی سے کہا۔ کیا تم اسی ملک کے باشندے ہو؟ میں نہیں جانتا میں کہاں کا باشندہ ہوں۔ تم یہاں کی زبان بول سکتے ہو؟ ہاں، میں یہاں کی زبان بول سکتا ہوں۔ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں ایک کمرشل آرٹسٹ ہوں۔ مسز ڈکسٹر نے ایک بار پھر عمران کو لیٹے رہنے کی ہدایت کی اور باہر چلی گئی، البتہ لڑکیاں وہیں موجود تھیں۔ دفعتاً عمران نے آنکھیں کھول کے کہا، میں گر پڑوں گا۔ جی؟ باربرا نے چونک کر پوچھا۔ اوہ، معاف کیجیے گا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں۔ یہ غنودگی بھی عجیب چیز ہے۔ کوئی بات نہیں، باربرا مسکرائی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے طلب کر لیجیے گا۔
مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے رنگ اور برش کے۔ میں زندگی کی عکاسی کرتا تھا مگر مجھے کمرشل آرٹسٹ بننا پڑا۔ ایما اور باربرا خاموش رہیں۔ غالباً وہ سوچ رہی تھیں کہ جواب میں کیا کہنا مناسب ہوگا۔ دفعتاً عمران نے پوچھا، یہ آپ کی ممی تھیں؟ جی ہاں، ایما بولی۔ پھر تو پاپا بھی ہوں گے؟ جی ہاں، پاپا بھی ہیں۔ عمران دردناک آواز میں بولا، میرے نہ پاپا ہیں نہ ممی، پتہ نہیں دونوں کہاں چلے گئے۔ دونوں لڑکیاں ادھر ادھر دیکھ کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگیں۔ وہ اس کے لیے بہت دکھ محسوس کر رہی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا ان کے سامنے کوئی ننھا منھا بے بس یتیم بچہ پڑا ہے۔ اوہ میرا بلی کا بچہ! عمران پھر اٹھ بیٹھا۔ دیکھیے، باربرا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ مطمئن رہیے، نوکر اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، عمران نے کسی ننھے سے بچے کی طرح سر ہلا کر کہا اور لیٹ گیا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران جولیانا فٹر واٹر، صفدر سعید، لیفٹیننٹ چوہان اور نعمانی ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ صفدر سعید نے کہا، یہ عمران آج کل کس چکر میں ہے؟ جولیا اسے گھور کے بولی، کیسا چکر؟ اس نے ٹونی ٹام ہلز کے نام سے مسز ہڈسن کے بورڈنگ میں کمرہ لے رکھا ہے۔ پرسوں مجھے راجہ اسٹریٹ میں ملا تھا، کہنے لگا اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں، ذرا مجھے اس پتے پر پہنچا دو۔ یہ کہہ کر اس نے کوٹ کے بٹن کھولے اور ایک کارڈ دکھایا جو اس کی قمیض سے پن کیا ہوا تھا۔ کارڈ پہ تحریر تھا، اس کا نام ٹونی ٹام ہلز ہے، یہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے، اسے غشی کے دورے پڑتے ہیں، اگر کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو اسے براہ کرم بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں پہنچا دیجیے۔ جولیا نے حیرت سے کہا، پھر تم نے کیا کیا؟ وہی جو اس نے کہا تھا۔ مسز ہڈسن نے میرا شکریہ ادا کیا اور بڑی محبت سے اس کا شانہ تھپتھپانے لگی۔ جانتی ہو، وہ اسے ممی کہتا ہے۔ چوہان ہنس پڑا، لیکن جولیا کی تشویش میں کمی نہیں ہوئی۔ وہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ چوہان گلاس رکھتا ہوا بولا، ہو سکتا ہے اس کا کوئی نجی کام ہو، وہ پرائیویٹ کیس بھی تو لیتا رہتا ہے نا، اکثر محکمہ سراغ رسانی کے لیے کام کرتا ہے۔ جولیا کی اس پر بھی تشفی نہ ہوئی۔ شکرال والی مہم کے بعد سے وہ عمران کے متعلق ہر وقت باخبر رہنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا چیف آفیسر ایکس 2 عمران ہی ہے، وہ نادیدہ ایکس 2 جس سے اسے لگاؤ تھا۔ البتہ اس کے دوسرے ساتھی عمران کو ایکس 2 نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہی خیال تھا، عمران جیسا کریک اور غیر سنجیدہ آدمی اتنی ذمہ دار پوسٹ ہولڈ نہیں کر سکتا۔ کھانے کے بعد جولیا طبیعت کی گرانی کا بہانہ کر کے اٹھ گئی۔ وہ اسی وقت ایلمر ہاؤس جانا چاہتی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی کی اور بیکن اسٹریٹ روانہ ہو گئی۔ ایلمر ہاؤس ایک مشہور عمارت تھی جس میں ایک انگریز عورت مسز ہڈسن نے ایک بورڈنگ کھول رکھا تھا۔ یہاں بہت سے تعلیم یافتہ اور ذی حیثیت کنوارے رہتے تھے۔ یہاں انہیں ہر قسم کی گھریلو آسائش میسر تھی۔ مسز ہڈسن کی عمر 50-60 کے درمیان ہوگی۔ وہ ایک لہیم شہیم قوی الجثہ عورت تھی۔ دور سے دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ تیز مزاج اور سخت گیر ہوگی، لیکن بورڈنگ میں رہنے والوں کا خیال تھا کہ اس کے اندر دل کی بجائے ایک ننھا سا خوش رنگ گلاب ہے۔ وہ اپنے کرایہ داروں کے لیے اس طرح تشویش میں رہتی تھی جیسے کوئی کثیر الاولاد ماں۔ مسز ہڈسن نے بڑی خوش اخلاقی سے جولیانا کا استقبال کیا، لیکن ٹونی ٹام ہلز کے تذکرے پر کچھ مغموم ہو گئی۔ اوہ مسٹر ٹام ہلز، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، کیا آپ انہیں قریب سے جانتی ہیں؟ ہاں، میرا خیال ہے میں انہیں قریب سے جانتی ہوں۔ اوہ، تو پھر شاید آپ مجھے ان کے متعلق کچھ بتا سکیں۔ جولیا بکھلا گئی۔ اس نے سوچا پتہ نہیں وہ کیا پوچھ بیٹھے، اس کا جواب عمران پسند کرے یا نہ کرے۔ وہ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، مسز ہڈسن نے کہا، لیکن کیا آپ ان کے والدین یا دوسرے عزیزوں کو جانتی ہیں؟ جولیا نے نفی میں سر ہلایا۔ مسز ہڈسن نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اتنا اچھا آدمی اور اس طرح بے یار و مددگار، میں ٹام ہلز کے لیے بہت مغموم ہوں۔ جولیا کچھ نہ بولی، وہ اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیوار سے لگی گھڑی نے 9 بجا دیے۔ مسز ہڈسن کہنے لگی، تو کیا آپ ان کا مزید انتظار کریں گی؟ جی ہاں۔ دیکھیے، وہ اکثر 2 دن تک نہیں آتے، پھر کوئی نہ کوئی انہیں پہنچا جاتا ہے۔ آپ تو جانتی ہی ہوں گی ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ میں 10 بجے تک انتظار کروں گی۔ آپ کیا پئیں گی؟ جی بہت شکریہ، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ مسز ہڈسن کا دفتر تھا۔
جولیا سے گفتگو کے بعد وہ سامنے کھلے رجسٹر پہ جھک گئی۔ شاید وہ اکاؤنٹس کا کام دیکھ رہی تھی۔ جولیا شام کا اخبار دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی چک ہٹا کر دفتر میں داخل ہوا۔ کیا مسز ہڈسن کا بورڈنگ یہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، مسز ہڈسن نے نرم لہجے میں کہا۔ فرمائیے۔ کیا مسٹر ٹونی ٹام ہلز یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں انہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ او شکریہ، براہ کرم انہیں یہاں بھیج دیجیے۔ وہ آدمی چلا گیا تو جولیا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران الوؤں کی طرح پلکیں جھپکاتا اندر داخل ہوا۔ اس نے جولیا کو دیکھ کر سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے۔ جولیا اسے گھورنے لگی۔ قبل اس کے کہ مسز ہڈسن دونوں کے متعلق کوئی بات محسوس کر سکتی، عمران بولا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں مس ونولیا ڈرنک واٹر، آپ کی تصویر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، چلیے آپ کو دکھا دوں۔ جولیا بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہمارے لیے چائے بھجوا دیجیے گا ممی، عمران نے مسز ہڈسن سے کہا۔ اس کے لہجے میں بڑا پیار تھا۔ ابھی بھیجتی ہوں، مسز ہڈسن مسکرائی۔ مگر آپ کہاں رہ گئے تھے؟ اوہ ممی، یہاں پاگل بستے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی زبردستی ایک بلی کا بچہ میرے گلے ڈال رہا تھا۔ میں نے انکار کیا تو کئی لوگوں نے مل کے مجھے مارا پیٹا۔ چند شریف عورتوں نے مجھے ان کے مظالم سے نجات دلائی۔ وہ بڑی مہربان عورتیں تھیں۔ کیا نام تھا ان کا؟ مسز ہڈسن نے پوچھا۔ عمران کچھ سوچتے ہوئے بولا، ایک کا نام اماں تھا، دوسری کا نام سیفٹی ریزر۔ سیفٹی ریزر؟ مسز ہڈسن نے حیرت سے دہرایا۔ پتہ نہیں ممی، نام مجھے یاد نہیں رہتے۔ آپ شاید ان کا نام بھی بھول گئے ہیں۔ نہیں ممی، ان کا نام ونولیا ڈرنک واٹر ہے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، جولیانا فٹر واٹر۔ مسز ہڈسن ہنسنے لگی۔ آپ برا نہ مانیے گا، مسٹر ٹام ہلز کو نام یاد نہیں رہتے۔ عمران اور جولیا دفتر سے نکل آئے۔ جولیا اس کے پیچھے چلتی رہی۔ عمران نے اوپر پہنچ کر ایک کمرے کا قفل کھولا۔ آؤ، اس نے اندر داخل ہو کے روشنی کر دی۔ یہاں ایک مسیری، ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ یہ کمرہ کسی مصور کا دکھائی دیتا تھا۔ چاروں طرف نامکمل اور مکمل تصویریں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک ایزل کے کینوس پر ایک نامکمل تصویر لگی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ جولیا چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بیٹھ جائیے مس ونولیا۔ مجھے بور نہ کرو، جولیا نے منہ بنا کر کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مصوری کر رہا ہوں، اب یہی دھندا شروع کر دیا ہے۔ یاد نہیں پہلے کیا کرتا تھا؟ اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں۔ دیکھو، سیدھی طرح اصل بات بتاؤ۔ دیکھیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں آپ کی ایک پورٹریٹ بنا رہا تھا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا ہم دونوں میں کبھی بے تکلفی رہی ہو۔ دیکھو، میں یہ معلوم کیے بغیر نہیں جاؤں گی کہ تم کس چکر میں ہو۔ قبل اس کے کہ عمران جواب میں کچھ کہتا، راہداری میں کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ ایک ملازم اندر آیا اور چائے کی ٹرے میز پہ رکھ کے چلا گیا۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر پیالیوں میں چائے بنانے لگا۔ تو تم نہیں بتاؤ گے؟ کیا بتاؤں؟ مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ آپ نے کیا پوچھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں چائے بنا رہا ہوں، لیجیے۔ اس نے بڑے ادب سے پیالی پیش کی۔ کیا تم ایکس2 کے لیے کوئی کام کر رہے ہو؟ ایکس2؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، اس مصور کا نام میں پہلی بار سن رہا ہوں، میرا خیال ہے کوئی بڑا مصور نہیں ہے۔ جولیا دانت پیسنے لگی۔ آپ خفا ہو رہی ہیں یا منہ چڑھا رہی ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ جولیا خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی، پھر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا اب تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں رہا؟ ہاں؟ عمران منہ اور آنکھیں پھاڑ کے رہ گیا۔ چند لمحے اسی پوز میں رہا، پھر تھوک نگل کے بولا، آپ شاید کسی اور دھوکے میں مجھ سے آ ملی ہیں۔ میرا تعلق سیکرٹ سروس سے کیوں ہونے لگا؟ میں ایک غریب کمرشل آرٹسٹ ہوں، برش اور رنگ کی کمائی پہ میری زندگی کا انحصار ہے۔ عمران، کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ اوہ، عمران ہنسنے لگا، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام عمران نہیں، ٹونی ٹام ہلز ہے۔ براہ کرم مجھے الجھن میں مبتلا نہ کیجیے، مجھے غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ اگر میں بھانڈا پھوڑ دوں تو؟ کیسا بھانڈا مادام؟ اچھی بات ہے، جولیا نے دھمکانے کے انداز میں کہا۔ میں اس کی اطلاع کیپٹن فیاض کو دیے بغیر نہیں رہوں گی۔ محترمہ، میں کسی کیپٹن نباز کو نہیں جانتا۔ ویسے آپ کی تصویر جلد مکمل ہو جائے گی، ٹھہریے آپ کو دکھاتا ہوں۔ عمران اٹھ کر میز پر پھیلے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ یہ رہی۔
اس نے ایک شیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ صرف بیک گراؤنڈ باقی رہ گیا ہے، باقی مکمل ہے۔ جولیا کے تلووں سے لگی اور سر پہ بوجھی، کیونکہ یہ ایک چمگادڑ کی نامکمل تصویر تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ میں خواہ تمہیں اتنی اہمیت دیتی ہوں، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، لیکن میں وہاں بھی آپ کی تصویر مکمل کرنا نہیں بھولوں گا۔ چائے تو پیجیے نا، ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ میں جا رہی ہوں، تم دیکھ ہی لوگے۔ نہیں، آپ کے جانے کا منظر بڑا دردناک ہوگا، اس لیے میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا۔ جولیا کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئی اور عمران اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا جیسے حقیقتاً وہ منظر دل دہلا دینے والا ہو۔ لیکن عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جولیا اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنا دے گی، لہٰذا اس وقت اسے بے تحاشا غصہ آیا جب کیپٹن فیاض صبح ہی صبح آ دھمکا۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، عمران نے حیرانی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ نہیں چلے گی پیارے، فیاض مسکرایا، اس بار سمجھو تم چوہے دان میں پھنس گئے ہو۔ جناب، میں ایک کمرشل آرٹسٹ ہوں، نہ چوہا ہوں نہ پرندہ۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یادداشت کھو بیٹھنے کے بعد آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے تم نے یادداشت کھو بیٹھنے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، لیکن یہ نہ بھولو کہ اس حال میں تمہاری دھجیاں بھی اڑ سکتی ہیں۔ میرے ایک اشارے پر تم یہاں سے نکلوا دیے جاؤ گے۔ وہ کس طرح سپر فیاض؟ بہت خوب، یادداشت واپس آ گئی نا؟ فیاض نے کہا لگایا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ نظر آئی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، فیاض نے کہا لگا کر کہا۔ تم سچ مچ جہنم رسید ہو جاؤ گے عبد المنان۔ میں وہ اخبار اپنے ساتھ لایا ہوں جس میں کسی زمانے میں عبد المنان کا فوٹو شائع ہوا تھا۔ اس کے نیچے یہ اعلان تھا کہ یہ شخص تیمور اینڈ بارٹلے کا ملازم تھا اور ہزاروں کا غبن کر کے غائب ہو گیا تھا۔ اب خود ہی سوچو، اگر میں نے یہ تصویر اور اعلان مسز ہڈسن کو دکھا دیا تو تم کہاں رہو گے؟ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، بیٹھ جاؤ فیاض۔ وہ سچ مچ پھنس گیا تھا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ فیاض کے ساتھ تعاون کرتا۔ فیاض بیٹھتے ہوئے بولا، آج آئے ہو چکر میں، اب میں تمہیں رگڑ ڈالوں گا۔ رگڑنے سے پہلے چائے پی لو تو بہتر ہے۔ چائے؟ فیاض اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، اچھی بات ہے، منگاؤ۔ عمران نے گھنٹی کا بٹن دبایا، ایک ملازم اندر داخل ہوا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، چائے۔ ملازم واپس چلا گیا۔ بات یہ ہے سپر، میں دراصل پچھلا پیشہ ترک کر چکا ہوں۔ اب میں یہ بھی بھول جانا چاہتا ہوں کہ میرا نام عمران ہے، لیکن تم لوگ مجھے چین سے نہیں جینے دو گے، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ کیا اس دوران تم کسی عورت سے لڑے ہو؟ فیاض نے مسکرا کے پوچھا۔ عورت سے؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مجھے تمہارے متعلق کسی عورت نے فون پر بتایا تھا اور تم یہاں دوڑے چلے آئے۔ ہاں، مجھے کئی دنوں سے تمہاری تلاش تھی۔ کیوں؟ پہلے یہ بتاؤ وہ عورت کون ہو سکتی ہے جس نے مجھے فون کیا تھا؟ پتہ نہیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ فیاض نے عمران کی آنکھوں میں ابھرنے والے غصے کو نوٹ کیا اور خاموش ہو گیا۔ عمران کچھ دیر بعد خود ہی بولا، تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ فیاض مسکرا کے بولا، مجھے تمہاری تلاش کیوں ہوتی ہے؟ مگر میں آج کل بے حد مصروف ہوں۔ مصروف تم کب نہیں ہوتے، لیکن میرے لیے تمہیں وقت نکالنا ہی پڑے گا۔ اور اگر میں وقت نہ نکال سکا تو تم وہ اخبار مسز ہڈسن کے حوالے کر دو گے۔ ارے نہیں پیارے، فیاض نے کہا لگایا، اخبار تو میں اس لیے لایا تھا کہ تم یادداشت کھو بیٹھے ہو۔ ایسے حالات عموماً یادداشت واپس لے آتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے فیاض، میری یادداشت ابھی تک واپس نہیں آئی۔ ویسے کیا آپ بتا سکیں گے اس سے پہلے ہماری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تم؟ فیاض کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں آپ کو نہیں پہچانتا مسٹر فیاض۔ دیکھو عمران، میں بہت پریشان ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ یہی کہ تمہارا دوست پریشان ہے۔ لیکن بھائی، میں تمہارے لیے دوسری بیوی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ فیاض نے کہا، تم کتنی دیر میں سنجیدہ ہو سکو گے؟ سنجیدگی کے لیے ہی میں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہے، مگر تم لوگ؟ فیاض نے اٹھ کے دروازہ بند کر دیا۔ عمران پیالیوں میں چائے انڈیل رہا تھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ فیاض نے دروازہ بند کیوں کیا۔ فیاض واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا اور چائے پینے لگا، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر تھا وہ کسی الجھن میں مبتلا ہے۔ دفعتاً دروازے پر دستک ہوئی۔
عمران دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا، لیکن دوسرے ہی لمحے بری طرح بوکھلا گیا، کیونکہ راہداری میں کرنل ڈیکسٹر لنگ کی لڑکیاں ایما اور باربرا کھڑی تھیں۔ اوہ مسٹر ٹام ہلز، باربرا ہکلائی، ہم دراصل آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے ہیں۔ تشریف لائیے، تشریف لائیے، عمران احتراماً جھک کر بولا اور دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا۔ لڑکیاں اندر چلی آئیں، لیکن فیاض کی موجودگی نے انہیں نروس کر دیا۔ شاید وہ یہ سوچ کر آئی تھیں کہ عمران تنہا ملے گا۔ تشریف رکھیے، عمران نے کہا۔ فیاض اٹھ کر مسیری پر بیٹھ گیا۔ لڑکیوں نے بدقت تمام کرسیوں پہ بیٹھنا منظور کیا۔ ہم دراصل آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے، باربرا نے پھر وہی جملہ دہرایا۔ میں ٹھیک ہوں مادام، آپ کا بہت شکریہ۔ لڑکیاں بیٹھ تو گئی تھیں، لیکن کچھ گھبرائی ہوئی تھیں۔ فیاض انہیں بری طرح گھور رہا تھا۔ شاید اس کا اس طرح گھورنا ان کی سراسیمگی کا باعث تھا۔ مسٹر ٹام ہلز، ایما ہکلائی، ممی اپنی ایک پورٹریٹ بنوانا چاہتی ہیں، کیا آپ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پئیں گے؟ ضرور ضرور، عمران نے پچکارنے کے انداز میں کہا۔ آپ کی ممی تو مجھے بالکل اپنی ممی معلوم ہوتی ہیں، میں پچھلی رات ان کے متعلق بہت دیر سوچتا رہا۔ ایما کی آنکھیں چمکنے لگیں، باربرا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نظر آئی۔ فیاض رہ رہ کر انہیں گھور رہا تھا۔ عمران نے لڑکیوں کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ اس کی اوٹ پٹانگ باتیں سن کر لڑکیاں دل کھول کے ہنسنے لگیں۔ یہ دیکھ کر فیاض دل ہی دل میں جھلسنے لگا، لیکن اس نے گفتگو میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی۔ 15-20 منٹ بعد لڑکیاں شام کے لیے یاد دہانی کراتی ہوئی اٹھ گئیں۔ ان کی روانگی کے بعد جب عمران دروازہ بند کر کے پلٹا تو فیاض بولا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کیا بلا ہو؟ بس اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے، ننھی منی لڑکیوں کو گھورتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خدا تمہاری بیوی کو بیوہ کرے۔ بیوی کے بیوہ ہونے سے مجھے سروکار نہیں، فیاض نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ ڈسٹرلنگ کی لڑکیوں سے تمہیں کیا سروکار؟ یہ ڈکسٹرلنگ کیا بلا ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ بیلجیم کے سفیر کا فوجی اتاشی۔ ارے یہ تو مولوی تفضل حسین گرداسپوری کی لڑکیاں ہیں۔ دیکھو عمران، میں بہت پریشان ہوں۔ اگر یہ کیس میرے ہاتھوں نہ نپٹ سکا تو میری ترقی رک جائے گی۔ تم جانتے ہو میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹری کا چانس ہے۔ بھئی کس کیس کی بات کر رہے ہو؟ بیلجیم کی شہزادی نگار سیاہ والے کیس کی۔ عمران سر پیٹتا ہوا بولا، یا خدا کس کریک آدمی سے سابقہ پڑا ہے۔ پھر آنکھیں نکال کر بولا، تم مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ شہزادی چمار سیاہ کو میں کیا جانوں؟ میں یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ تم اس کیس سے ناواقف ہو۔ ہرگز نہیں، ورنہ مسٹر ڈکسٹر لنگ کی لڑکیاں یہاں نہ آتیں۔ میری یادداشت کام نہیں کر رہی فیاض، بہتر ہے تم چلے جاؤ۔ فیاض غصیلی آواز میں بولا، تو تم سنجیدگی اختیار نہیں کرو گے؟ نہیں، تم چلتے پھرتے نظر آؤ۔ فیاض آنکھیں نکال کر بولا، عمران تم ضرور شہزادی نگار سیاہ کے چکر میں ہو۔ اس معاملے میں کسی غیر سرکاری آدمی کی مداخلت نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں سر سلطان کی زبانی تمہیں اس کیس کا علم ہوا ہوگا، لیکن وہ بھی کسی غیر سرکاری آدمی سے اس سلسلے میں کام نہیں لے سکتے۔ تم ڈکسٹر لنگ کے خاندان میں اپنی ٹونی ٹام ہلز والی حیثیت زیادہ دیر برقرار نہ رکھ سکو گے۔ عمران چند لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم جیسے سرکاری آدمی میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں۔ میری طرف سے کھلی اجازت ہے، تم ڈسٹر لنگ کے ہاں مجھے قدم نہ جمانے دینا، اور تم چاہو تو مسز ہڈسن کے خیالات بھی خراب کر سکتے ہو۔ تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں، بلکہ تمہارے محکمے کو اور محکمے کے بہترین دماغوں کو۔ تم تو ایک یتیم بچے ہو۔ غصے سے فیاض کے نتنے پھول گئے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی عمران کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، چپ چاپ اٹھا اور غیظ و غضب کے عالم میں باہر نکل گیا۔ عمران نے بھی اس کے پیچھے نکلنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فیاض کیا کرتا ہے۔ خلاف و توقع وہ مسز ہڈسن سے ملے بغیر باہر نکل گیا۔ ایلمر ہاؤس سے باہر نکل کر فیاض اپنی کار میں بیٹھا اور کار روانہ ہو گئی۔ عمران چند لمحے کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر سڑک پار کر کے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں آیا۔ اس نے کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو بلیک زیرو، ایکس 2 اسپیکنگ۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ محکمہ سراغ رسانی کے کیپٹن فیاض پر گہری نظر رکھو۔ بہت بہتر جناب۔ وہ بیلجیم کے سفیر کے فوجی اتاشی یا اس کے خاندان والوں سے کسی قسم کا رابطہ نہ کرنے پائے۔ ایسا ہی ہوگا جناب۔ بلیک زیرو، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ مطمئن رہیں جناب۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔
بلیک زیرو اس کی نئی دریافت تھی۔ عمران کافی عرصے سے ایک ایسے ماتحت کی موجودگی ضروری سمجھتا تھا جس کے بارے میں اس کے دوسرے ماتحتوں کو علم نہ ہو۔ باقی تمام ماتحت ایک دوسرے سے واقف تھے، لیکن بلیک زیرو کے متعلق ان میں سے کسی کو کچھ علم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان لوگوں کے علاوہ بھی ایکس2 کا کوئی اور ماتحت ہے۔ عمران اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ فیاض کی دخل اندازی کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اگر وہ عمران سے الجھے بغیر اس معاملے کی تفتیش کرتا رہتا تو شاید عمران کو پرواہ نہ ہوتی، مگر اب جب کہ عمران ڈکسٹر لنک خاندان میں پیر جما چکا تھا، فیاض کی مداخلت اسے ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی تھی۔ ڈکسٹر لنک کی بیٹیوں نے فیاض کی موجودگی میں عمران کو شام کی چائے پہ مدعو کیا تھا۔ عمران کو یقین تھا فیاض ڈسٹلنگ کی کوٹھی میں آنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اب یہ بلیک زیرو کی صلاحیتوں کا امتحان تھا کہ وہ فیاض کو کس طرح روکنے میں کامیاب ہوگا۔ شام کو عمران پروگرام کے مطابق ڈسٹلنگ کی کوٹھی میں پہنچ چکا تھا۔ ٹھیک 5 بجے فیاض کی کار کمپاؤنڈ کے پھاٹک پر رکی۔ پھاٹک بند تھا، ورنہ شاید وہ کار اندر لے گیا ہوتا۔ اس نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور پھاٹک کی ذیلی کھڑکی سے گزرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک اسی وقت کوئی چیز اس کی پشت سے ٹکرائی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ پشت سے ٹکرانے والی چیز پہ نظر پڑتے ہی وہ ہر بات بھول گیا۔ قبل اس کے کہ وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا، 2-3 مزید گندے انڈے اس کے جسم پر ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ ایک سیدھا اس کے گال پہ لگا جس نے کالر اور ٹائی کی مٹی پلیت کر دی۔ فیاض بوکھلا گیا۔ اس کا لباس بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ اس کی نظر راگیروں پہ پڑی جو رک کر اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان میں سے کچھ ہنس بھی رہے تھے۔ ایک ہی چھلانگ میں وہ اپنی گاڑی کے اندر تھا اور گاڑی واپسی کے لیے مڑ رہی تھی۔ اس حلیے میں وہ نہ تو کوٹھی کے اندر جا سکتا تھا، نہ ہی وہاں رک کر انتظار کر سکتا تھا۔ ویسے وہ اچھی طرح سمجھتا تھا یہ حرکت عمران کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عمران نے چائے کی پیالی رکھ دی اور مسز ڈکسٹر لنگ سے بولا، ممی میں آپ کی اتنی شاندار پورٹریٹ تیار کروں گا کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گی۔ اور ہماری تصویریں؟ ایما نے پوچھا۔ آپ لوگوں کی بھی بناؤں گا، مگر ممی کی تصویر سب سے اچھی بنے گی۔ کیوں؟ باربرا نے پوچھا۔ کیونکہ ممی مجھ سے زیادہ محبت کرتی ہے، عمران بولا، اور سچ مچ مسز ڈکسٹر لنگ کے چہرے پر ممتا کا نور پھیل گیا۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ عمران کرنل ڈکسٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سے نہ پچھلی رات ملاقات ہوئی تھی نہ اس وقت۔ اس نے پوچھا، پاپا کہاں ہیں؟ میں ان کی بھی تصویر بناؤں گا۔ مسز ڈکسٹر نے کہا، وہ آج کل ایک ضروری کام میں الجھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جب انہیں فرصت ہوگی ان کی تصویر بناؤں گا، مگر وہ غصے والے تو نہیں ہیں؟ مجھے غصے والے آدمیوں سے ڈر لگتا ہے۔ باربرا بولی، نہیں پاپا بہت ہنسمکھ ہیں۔ تب تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی انہیں پاپا کہہ سکوں گا۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی اور مسز ڈکسٹر لنگ چائے کی میز سے اٹھ گئی۔ ہیلو ہیلو، وہ ماؤتھ پیس میں کہتی رہی۔ آپ کون ہیں؟ شاید لائن خراب ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے ریسیور رکھ دیا، پھر انکوائری کے نمبر ڈائل کیے۔ لائن کی خرابی کی شکایت کرنے کے بعد دوبارہ میز پر آ گئی۔ لڑکیاں چائے پینے کے بعد الگ جا بیٹھی تھیں۔ باربرا کے ہاتھ میں عمران کا فائل تھا۔ وہ دونوں تصویریں دیکھ رہی تھیں۔ دفعتاً باربرا کے منہ سے ایک حیران سی آواز نکلی۔ ایما بھی فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ عمران سر جھکائے بیٹھا میز پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا، جیسے وہ بھول گیا ہو کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ ممی، باربرا نے آواز دی۔ مسز ڈکسٹر اٹھ کے ان کے پاس گئی۔ میرے خدا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ عمران چونک کر ماں بیٹیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ مسٹر ٹام ہلز، مسز ڈکسٹر نے کپکپاتی آواز میں کہا، لیکن اس کے آگے کچھ نہ بول سکی۔ فائل اس وقت اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا وہ جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہو۔ عمران نے بڑے سعادت مندانہ انداز میں کہا، ہاں ممی، کچھ نہیں، تم واقعی بڑے اچھے آرٹسٹ ہو۔ شکریہ ممی۔ ماں بیٹیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ماں نے باربرا کو اشارہ کیا، وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ پھر اس نے ایما کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور اندر چلی گئی۔ جاتے ہوئے عمران کا فائل وہ ساتھ لے گئی تھی۔ عمران نے ایما کی طرف دیکھ کر پوچھا، پڑھتی ہو؟ میں ثانوی تعلیم کا کورس مکمل کر رہی ہوں، اگلے سال یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤں گی۔ تمہیں مصوری سے دلچسپی ہے؟ بہت زیادہ۔ آپ نے یہ فن کہاں سے سیکھا تھا؟ شاید پیرس میں۔ آپ کو اپنے وطن کا نام یاد ہے؟
ہر وہ جگہ میرا وطن ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ سب کے پاپا اور ممی میرے پاپا اور ممی ہیں۔ میرے ممی پاپا ہوتے تو میں ان سے کہتا مجھے ایک ٹرائسیکل دلا دو۔ ایما ہنس کر بولی، آپ اتنے بڑے ہیں، ٹرائسیکل پہ بیٹھیں گے؟ اوہ، عمران کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نظر آئے۔ میں بھول گیا تھا۔ پھر اس کی آواز دردناک ہو گئی۔ بات یہ ہے، میں کبھی کبھار اپنے آپ کو ایک ننھا سا بچہ تصور کرنے لگتا ہوں۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے قبل ہی باربرا اور اس کی ماں واپس آ گئی تھیں، لیکن اب ان کے ہاتھ میں عمران کا فائل نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ عمران کو ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رہیں۔ اس دوران عمران کھویا کھویا سا نظر آتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی ان سے اپنے فائل کے متعلق نہیں پوچھا۔ دفعتاً دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک طویل قامت آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور اوپر کو چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ خاصا پررعب تھا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ عمران کچھ خوفزدہ سا نظر آنے لگا۔ ایما نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑی۔ ارے یہ ہمارے پاپا ہیں۔ اوہو، میرا آداب قبول کیجیے، عمران قدرے جھک کر بولا۔ آنے والے نے اس پر تنقیدی نگاہ ڈالی، پھر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیے، مجھے آپ کے متعلق ان لوگوں سے معلوم ہوا تھا۔ عمران ایک بار پھر احتراماً جھکا اور بیٹھ گیا۔ مسز ڈکسٹر کمرے سے جا چکی تھیں۔ باربرا بولی، پاپا یہ بہت اچھی تصویریں بناتے ہیں۔ اچھا؟ ابھی ہم ان کا فائل دیکھ رہے تھے، آپ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ اتنے میں مسز ڈکسٹر فائل لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈکسٹر لنگ نے فائل پکڑی، اس کے اوراق الٹ کے دیکھے۔ اس کی بیوی نے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ ڈکسٹر لنگ کے منہ سے حیران سی آواز نکلی۔ اس نے عمران کو دیکھا جو اس وقت میز پر انگلی سے کچھ لکھ رہا تھا۔ مسٹر، کیا نام بتایا آپ نے؟ ٹونی۔ مجھے ٹونی ہی کہیے پاپا، تکلف کی ضرورت نہیں۔ اوہ اچھا، یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی اور یہ کس کی ہے؟ اوہ، یہ سینوٹیا شیمانو ہے، اطالیہ کی باشندہ۔ کیا آپ انہیں جانتے ہیں پاپا؟ انہوں نے مجھ سے ایک پورٹریٹ بنوائی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چلی گئیں، واپس ہی نہیں آئیں۔ پورٹریٹ کب کی تیار رکھی ہے؟ ڈکسٹر لنگ نے پوچھا، یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ عمران نے یادداشت پہ زور دیتے ہوئے کہا، شاید 1.5 ماہ ہو گئے۔ کیا یہ آپ کی قیامگاہ پر آئی تھیں؟ نہیں، یہ مجھے گرینڈ ہوٹل میں ملی تھیں، شاید بہت زیادہ پی گئی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا دوں۔ پھر میں نے ان کے گھر پہنچا دیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں ایک مصور ہوں تو مجھے انہوں نے اپنی تصویر دی اور کہا کہ ان کا پورٹریٹ تیار کر دوں۔ ڈکسٹر بے قراری سے بولا، آپ کو ان کا گھر معلوم ہے؟ جی ہاں معلوم ہے، مگر اس کے بعد وہ مجھے وہاں نہیں ملی۔ میں ان کی پورٹریٹ لے کر گیا تھا۔ ان کے مکان پر ان کے نام کا بورڈ موجود ہے، لیکن مکان مقفل ہے۔ مجھے مکان کا پتہ بتائیے، میں بے حد مشکور ہوں گا۔ افسوس میں پتہ نہیں بتا سکوں گا، مجھے گلیوں اور سڑکوں کے نام یاد نہیں رہتے۔ ویسے آپ کہیں تو آپ کو مکان دکھا سکتا ہوں۔ مسٹر ٹونی، اگر آپ اندھیرا پھیلنے تک یہی ٹھہریں تو میں بے حد ممنون ہوں گا۔ میں ٹھہر جاؤں گا پاپا۔ بات یہ ہے، میں ایسے وقت میں لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں جب کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ یہی کہ پاپا کچھ آدمیوں کو دھوکے میں رکھ کر وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہی سمجھ لو۔ فیاض پریشان حال گھر پہنچا، کپڑے اتارے اور غسل خانے میں جا گھسا۔ وہ غصے سے تپ رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے شاور نے بھی اس کا غصہ دھیما نہ کیا۔ غسل خانے سے نکل کر اس نے فون پر ڈکسٹر خاندان سے رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن لائن ٹھیک نہیں تھی۔ دوسری طرف سے کوئی عورت بول رہی تھی، لیکن اس نے کیا کہا فیاض کو سمجھ نہیں آیا۔ اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا اور دوبارہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی کار عمران کے والد رحمان صاحب کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ کوٹھی پر پہنچ کر اسے ڈرائنگ روم میں کافی دیر رحمان صاحب کا انتظار کرنا پڑا۔ رحمان صاحب اپنے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل تھے اور فیاض ان کا ایک ادنا سا ماتحت۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں آئے تو ان کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس وقت فیاض کی آمد انہیں گراں گزری ہو۔ جناب، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو حالات سے آگاہ کر دوں، فیاض نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیسے حالات؟ بیٹھو، رحمان صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جناب، عمران کے متعلق۔ رحمان صاحب ہاتھ اٹھا کر بولے، اس کے متعلق میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔
جناب انہیں کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، وہ شہزادی نگارسیا والے کیس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ فیاض، میں اس کے متعلق بڑی سے بڑی خبر سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ لیکن جناب اب وہ… رحمان صاحب نے فیاض کی بات کاٹ کر کہا، اسے اسراء پہ لگانے والے بھی تم ہی ہو۔ میں؟ ہاں تم۔ کیا تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ لگائے لگائے نہیں پھرتے تھے؟ ورنہ ایک سائنس کے گریجویٹ کو جرائم سے کیا سروکار؟ فیاض کھسیانی سی شکل لے کر خاموش ہو گیا۔ رحمان صاحب اٹھتے ہوئے بولے، اگر وہ شہزادی نگارسیا کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے تو تم اسے قانون کے حوالے کر دو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فیاض اٹھ گیا۔ وہ کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا عمران کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالنے کے بعد ہی اس سے اگلی بات کرے گا۔ اسے شام کو مارے گئے گندے انڈے اچھی طرح یاد تھے۔ وہ عمران سے انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن جب وہ ایلمر ہاؤس گیا تو اسے مایوسی ہوئی کیونکہ عمران کا کمرہ مقفل تھا۔ اس نے سوچا اسے دوبارہ ڈکسٹر لنگ سے ملنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن گندے انڈوں کا خیال آتے ہی اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے دوبارہ ڈکسٹر کے گھر فون کیا، لیکن لائن ابھی تک خراب تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ اس بات کو اتنا طول بھی نہیں دینا چاہتا تھا کہ براہ راست بیلجیم کے سفارت خانے میں جا گھستا۔ عمران اور ڈکسٹر لنگ کار سے اتر آئے۔ یہ ایک نیم تاریک جگہ تھی، شاید یہاں کی مین لائن خراب تھی۔ بجلی کے تمام ستون تاریک پڑے تھے، البتہ مکانوں کی کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی روشنیوں نے سڑک کو تاریک ہونے سے بچا رکھا تھا۔ عمران نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کیا۔ یہی عمارت ہے پاپا۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی، باہر سے تاریک نظر آ رہی تھی۔ نہ تو کمپاؤنڈ میں روشنی تھی، نہ ہی کوئی کھڑکی روشن تھی۔ ڈکسٹر لنگ نے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم غلطی پر نہیں ہو؟ عمران نے جواب دیا، میں بالکل بھی غلطی نہیں کر رہا۔ ڈکسٹر لنگ نے پھاٹک کا کفل ٹٹولا، پھر سلاخوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہمیں سلاخوں پہ چڑھ کے دوسری طرف جانا پڑے گا، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ یقیناً پاپا، کیا پہلے میں چڑھوں؟ نہیں، پہلے میں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ڈکسٹر لنگ پھاٹک پہ چڑھ کے دوسری طرف کود گیا۔ اس کے بعد عمران نے بھی یہی کیا۔ پھر ایک روش طے کرنے کے بعد وہ دونوں برآمدے میں آ گئی۔ یہاں بھی صدر دروازہ مقفل تھا۔ ڈکسٹر کہنے لگا، تم پھاٹک پہ نظر رکھو، میں قفل کھولنے جا رہا ہوں۔ میری نظر پھاٹک پر ہے پاپا، لیکن اگر کسی نے چور سمجھ کے گولی مار دی تو؟ تم ڈرو نہیں، ڈکسٹر نے کہا، لیکن اس کی اپنی آواز کانپ رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کسی اوزار سے قفل کھولنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ آخر اس نے تھک ہار کے کہا، نہیں کھل رہا۔ عمران بولا، آپ میری جگہ پہ آ جائیے۔ کیا تم کھول سکو گے؟ آدھے منٹ میں پاپا۔ اچھا تو آؤ۔ عمران نے آدھے منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیا۔ ڈکسٹر لنگ نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ راہداری میں پہنچ کر اس نے چھوٹی سی ٹارچ روشن کی۔ اس کی روشنی میں دونوں آگے بڑھتے رہے۔ پوری عمارت میں صرف 2 کمرے ایسے تھے جن میں تھوڑا بہت سامان تھا۔ ایک کمرہ سونے کا معلوم ہوتا تھا، دوسرا نشست گاہ۔ ڈکسٹر لنگ سب سے پہلے خوابگاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے ذرا سی دیر میں وہاں کا سارا سامان الٹ پلٹ کر ڈالا۔ یہ کسی عورت کی خوابگاہ معلوم ہوتی تھی۔ وہاں مردانہ ملبوسات موجود نہیں تھے، البتہ زنانہ ملبوسات تھے جو دیکھنے میں کسی یورپین عورت کے معلوم ہوتے تھے۔ کمرہ نشست کے اندر 2 الماریاں تھیں اور ایک لکھنے کی میز۔ یہاں ڈکسٹر لنگ کا انہماک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ وہ میز پر رکھے ہوئے کاغذات پہ ٹوٹ پڑا۔ کچھ دیر میز پہ جھکا رہا، پھر الماریوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک عمران کے حلق سے ایک خوفزدہ چیخ نکلی۔ ڈکسٹر لنگ اچھل پڑا۔ دروازے میں 4 آدمی نظر آ رہے تھے جن کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے، ہاتھوں میں ریوالور۔ ریوالوروں کے رخ انہی دونوں کی جانب تھے۔ ڈکسٹر لنگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ایک نقاب پوش نے گرج کر کہا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ ڈکسٹر لنگ نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے، لیکن عمران پہلے کی طرح کھڑا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے گھورتا رہا۔ نقاب پوش نے عمران سے کہا، کیا تم نے سنا نہیں؟ عمران بڑی سنجیدگی سے سر ہلا کر بولا، سن لیا ہے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ عمران نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر میں اپنی ناک کیسے صاف کروں گا؟ عمران نے بھولے پن سے کہا۔ میں کہتا ہوں دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نہیں اٹھاؤں گا دونوں ہاتھ، تم گولی مار دو، عمران نے کسی ضدی بچے کے انداز میں کہا۔
ڈکسٹرلنگ نے سمجھایا۔ ہاتھ اٹھا لو ٹونی۔ اچھی بات ہے پاپا، آپ کے حکم کی تعمیل ضرور کروں گا، ورنہ 400 ریوالور بھی میرے ہاتھ اوپر نہیں لے جا سکتے۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر کہا، تم لوگ کون ہو؟ عمران بولا، میں ٹونی ٹام ہلز ہوں، ایک کمرشل آرٹسٹ، اور یہ پاپا ہیں۔ ڈکسٹرلنگ نے دبی آواز میں عمران سے کہا، تم خاموش رہو۔ پھر نقاب پوشوں سے بولا، تم لوگ اپنے متعلق بتاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ تم لوگوں نے تو اپنے چہرے بھی چھپا رکھے ہیں۔ نقاب پوش نے طنزیہ لہجے میں کہا، اپنے بارے میں بتاتے ہو یا نہیں؟ وصیت کے بغیر ہی مرنا چاہتے ہو کیا؟ مار ڈالنے کی دھمکیاں میرے لیے کوئی وقت نہیں رکھتی، ڈکسٹرلنگ لاپرواہی سے بولا۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مجھے شہزادی نگارسیا کا پتہ بتا دو۔ نقاب پوش نے ایک طویل سانس لی۔ اوہ، تم لوگ اس کے پیچھے ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ دفعتاً اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، پھر وہ چاروں اتنی صورت سے باہر نکل گئے کہ ڈکسٹرلنگ کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اور قفل میں کنچی گھومنے کی آواز نے اسے پاگل ہی کر دیا۔ وہ دروازے کی طرف جھپٹا اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگا، مگر بے سود، دروازہ باہر سے مقفل کیا جا چکا تھا۔ عمران بولا، ہائے پاپا، اب کیا ہوگا؟ پاپا بیچارہ کیا جواب دیتا، وہ خود یہی سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ عمران کہنے لگا، یہ آپ نے کہاں لا کر پھنسا دیا؟ عمران کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ صبر کرو لڑکے، صبر، کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ کتنی دیر میں نکل آئے گی؟ ڈکسٹرلنگ جھنجھلا کر بولا، خاموش رہو۔ ارے واہ، عمران ہاتھ نچا کر بولا، پہلے چوروں کی طرح یہاں گھسے، اب چوہے دان میں پھنس گئے۔ خدا کے لیے لڑکے خاموش رہو، مجھے سوچنے دو۔ 10 منٹ گزر گئے، ڈکسٹرلنگ سوچتا رہا۔ عمران سر ہلا کر بولا، تم نہیں سوچ سکتے پاپا، اب مجھے سوچنے دو۔ تو میں نے کب منع کیا ہے؟ سوچو۔ جب مجھے کچھ معلوم ہی نہیں تو کیسے سوچوں گا؟ یہ چمارسیا کون ہے جس کے متعلق تم نے سوال کیا تھا؟ چمارسیا نہیں، نگارسیا، ڈکسٹرلنگ نے تصحیح کی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصویر تمہاری فائل میں تھی، اس نے تمہیں اپنا نام غلط بتایا ہوگا۔ ہائیں؟ عمران نے حیرت ظاہر کی، کیا وہ کوئی چور ہے؟ نہیں، چور نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا وہ تمہاری محبوبہ ہے پاپا؟ فضول باتیں نہ کرو لڑکے، وہ بیلجیم کی شہزادی ہے۔ ارے باپ رے! عمران دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام کے فرش پہ بیٹھ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ شہزادی تھی؟ میرے خدا، میں نے اسے گاڑی سے گود میں لے کے اتارا تھا۔ عمران بری طرح کانپنے لگا۔ ڈکسٹرلنگ کو ہنسی آ گئی۔ عمران کا شانہ تھپ تھپا کر اسے فرش سے اٹھاتے ہوئے بولا، شہزادی تھی، شیرنی نہیں، تم اتنے بدحواس کیوں ہو گئے ہو؟ پاپا، کہیں یہ وہی شہزادی تو نہیں جو سرکاری دورے پر آئی تھی اور ایک روز گورنمنٹ ہاؤس سے غائب ہو گئی تھی؟ میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا۔ ہاں وہی تھی، ڈکسٹرلنگ نے کہا۔ تو پاپا وہ تو کہیں سیر کرتی پھر رہی ہوگی نا، اخبار میں لکھا تھا کہ شہزادی لوگوں کو سرپرائز کرنے کی بہت شوقین ہے۔ ہاں، اخبارات میں یہی خبر آئی تھی، لیکن حقیقت کا علم میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے پاپا؟ حقیقت تمہیں نہیں بتائی جا سکتی۔ پھر میں کیسے سوچ سکوں گا؟ پتہ نہیں وہ لوگ واپس آ کر کس طرح پیش آئیں گے۔ پاپا پلیز مجھے بتاؤ، ممکن ہے میں اسے تلاش کرنے میں تمہاری مدد بھی کر سکوں، ورنہ اس طرح تم اجنبی ملک میں کیا کر سکو گے؟ تم بھلا کر ہی کیا سکو گے نیم دیوانے لڑکے؟ عمران سر ہلا کر بولا، میں تو پیدا اسی لیے ہوا تھا کہ تمہارے ساتھ مار ڈالا جاؤں۔ تم کیا سمجھتے ہو پاپا، کیا وہ لوگ دعوت کا انتظام کرنے گئے ہیں؟ یقیناً وہ ہماری موت کا آرڈر لینے گئے ہیں۔ ڈکسٹرلنگ کی آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، اگر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شہزادی نگارسیا کو اٹھایا ہے تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، البتہ ہو سکتا ہے تم کسی نہ کسی طرح بچ جاؤ۔ اگر تم بچ گئے تو میرے ملک کے سفیر کو ان تمام حالات سے آگاہ کر دینا۔ تم مطمئن رہو پاپا، میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ سارا معاملہ کیا ہے؟ ڈکسٹرلنگ کہنے لگا، میں یہاں آنے سے قبل بیلجیم کے شاہی خاندان کے محافظ دستے کا کمانڈر تھا اور شاہی محل کے بیشتر رازوں کا علم رکھتا تھا۔
میرے ایک ماتحت آفیسر کیپٹن راگھوین کی شہزادی نگارسیا سے محبت میرے لیے پوشیدہ نہیں تھی۔ شہزادی نگارسیا اس پہ جان دیتی تھی۔ میں نے راگھوین کو بہت سمجھایا کہ وہ باز آ جائے۔ اس نے قسمیں کھائیں کہ یہ سب کچھ غلط ہے، اس کا شہزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری آنکھیں بہت کچھ دیکھتی رہیں لیکن میں خاموش رہا۔ شہزادی اس کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ شاہی خاندان کے افراد کو ان معاملات کا علم ہو گیا، لہٰذا راگھوین کو ملک بدر کر دیا گیا۔ شہزادی بہت روئی پیٹی، مگر یہ شاہی خاندان کے وقار کا سوال تھا۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ جس دن شہزادی یہاں سرکاری دورے پر پہنچی، راگھوین مجھے یہاں دکھائی دیا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شہزادی شاہی خاندان کا وقار خاک میں ملا دے گی۔ مگر پاپا، تم نے اپنے سفیر کو اس بات سے مطلع کیوں نہ کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا ٹونی کہ ہمارا شاہی خاندان ساری دنیا میں بدنام ہو جائے، اس لیے میں نے اس کے غائب ہونے کو شہزادی کی افتاد تباہ کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی۔ ممکن ہے ہم شہزادی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں، البتہ راگھوین کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جہاں کہیں نظر آیا اسے بے دریغ قتل کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے پاپا کہ تم نے صحیح حالات سے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا۔ نہیں ٹونی، تمہارے ہاں کی پولیس کا محکمہ بہت جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اسے بھی صحیح حالات کا علم نہیں ہے، اور میں تم پر اعتماد کر رہا ہوں۔ تم میرے ملک کے سفیر کے علاوہ ان باتوں کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا، وہ جو مناسب سمجھے گا خود کرے گا۔ بہت ممکن ہے پاپا کہ شہزادی اور راگھوین یہاں سے چلے گئے ہوں۔ نہیں لڑکے، وہ ایسے وقت میں شہر سے نکلنے کی ہمت نہیں کریں گے جب ان کے لیے اتنا ہنگامہ ہو چکا ہے۔ خفیہ پولیس بھی حرکت میں آ گئی ہے۔ راگھوین کو اس طرح بھاگنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ میک اپ کا ماہر ہے، شہزادی کی شکل صورت بدل دے گا اور اپنی بھی۔ جب ہنگامہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو دونوں چپ چاپ کسی طرف نکل جائیں گے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، شہزادی کی تصویر تو ہے میرے پاس، لیکن راگھوین کی تصویر کہیں سے مل سکے تو؟ ہاں، میں جس محافظ دستے کا کمانڈر تھا اس کے تمام ماتحتوں کی ایک گروپ فوٹو میرے پاس موجود ہے، اس میں راگھوین کی تصویر بھی ہے۔ اچھا تو پاپا یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیسے؟ کیا کرو گے؟ ارے پاپا، میں اپنے وقت کا ہرکولیس ہوں، میں اس دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ بس لڑکے خاموش ہو جاؤ، اوٹ پٹانگ باتیں بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو۔ تم سوچو پاپا، میں اپنا کام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ عمران دیوار پہ ہاتھ ٹیک کر پہلوانوں کی طرح زور لگانے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازے کی طرف مڑا، اور اس وقت ڈسٹرلنگ کی حیرت قابل دید تھی جب عمران کی ایک ہی ٹکر سے دروازہ چوکھٹ سمیت اچھل کے راہداری میں جا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے بھی راہداری میں چھلانگ لگا دی۔ پاپا، سوچ چکے ہو تو آ جاؤ۔ کرنل ڈکسٹرلنگ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ چپ چاپ جلدی جلدی یہاں سے نکلتے ہیں۔ نہیں پاپا، میں پہلے یہاں کھڑے ہو کر ایک گیت گاؤں گا، میں 20ویں صدی کا ہرکولیس ہوں۔ ڈکسٹرلنگ اس کا بازو پکڑ کر صدر دروازے والی راہداری کی طرف کھینچنے لگا۔ خدا کے لیے جلدی چلو، کہیں وہ لوگ آ نہ جائیں۔ عمران نے اس کے خلاف جدوجہد نہیں کی۔ ڈکسٹرلنگ بولا، شاید وہ ہمارے متعلق کسی کو اطلاع دینے گئے ہیں۔ ہاں پاپا، ٹھیک کہتے ہو، کیا ہم ان کا یہیں رہ کے انتظار کریں؟ ارے تم طاقتور ضرور ہو مگر عقل سے خالی ہو، چلو اب یہاں ٹھہرنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے پاپا، چلو، میں تو وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ وہ دونوں پھاٹک سے گزر کر سڑک پر آئے اور تھوڑی ہی دیر بعد ان کی کار چل پڑی۔ عمران کو ایلمر ہاؤس کے دروازے پر اتارتے ہوئے ڈکسٹرلنگ نے ایک بار پھر اسے یاد دہانی کرائی کہ وہ یاد رکھے کہ وہ ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرے گا۔ ڈکسٹر کی گاڑی کے روانہ ہونے کے بعد عمران وہاں سے اپنے فلیٹ میں پہنچا۔ اس نے بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس والی قیامگاہ کا رخ نہیں کیا تھا۔ اسے فیاض کی طرف سے خدشہ تھا کہ اس نے ضرور وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ مچائی ہوگی۔ آج کی رات عمران کی کامیابی کی رات تھی۔ اس نے سب سے پہلے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے، دوسری طرف سے فوراً ہی جواب ملا۔ بہت اچھے بلیک زیرو، تم نے جس خوبصورتی سے دروازے کو سیٹ کیا تھا اس کی داد نہیں دی جا سکتی، مجھے بہت زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑی۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ باقی 3 لوگ کون تھے؟ جناب میرے ساتھ صفدر، چوہان اور تنویر تھے۔ وہ لوگ مجھے X2 سمجھ رہے تھے۔ میں نے X2 کی حیثیت سے انہیں فون کر کے اس کام کے لیے طلب کیا تھا۔ بہت اچھے، فیاض کا کیا بنا؟ فیاض جب ڈکسٹرلنگ کی کوٹھی میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے جسم پر گندے انڈے مارے گئے۔ اس کے بعد شاید وہ غسل کرنے کے لیے واپس چلا گیا۔
اس دوران میں نے ڈکسٹر لنک کی کوٹھی اور بیلجیم کے سفارت خانے کی ٹیلی فون لائنیں خراب کر دیں۔ ویری گڈ بلیک زیرو، میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا ہوں۔ بہت مہربانی جناب، کیا آپ مجھے اس راز میں شریک کریں گے؟ ضرور کروں گا، میں تمہیں اس مہم کا انچارج بنا چکا ہوں۔ سنو بلیک زیرو، ڈکسٹر لنک کی فیملی سے بے تکلف ہونے کے لیے میں نے سب کچھ کیا تاکہ شہزادی نگار سیاہ کے متعلق ان حقائق سے آگاہ ہو سکوں جن کا علم ہماری حکومت کو نہیں ہے۔ بیلجیم کے سفارت خانے سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ کرنل ڈکسٹر لنک اس گمشدگی کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی بات جانتا ہے، لہٰذا اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے اتنا گھڑا کرنا پڑا۔ تو جناب، کیا آپ نے وہ بات معلوم کر لی؟ ہاں کر لی، ڈکسٹر لنک کو جو کچھ معلوم تھا اس نے بتا دیا۔ یہ آپ کا ہی کام تھا جناب، کوئی اور نہ کر سکتا۔ ہاں، اب وہ میرے پنجے سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن جناب، وہ سفارت خانے میں ایک اہم پوزیشن پہ ہے، ضرور وہ عمارت کے پیچھے پڑ جائے گا۔ نہیں بلیک زیرو، وہ اتنا احمق نہیں ہے۔ ابھی تو وہ اس فکر میں ہے کہ بات کے پھیلنے سے پہلے کیپٹن راگھوین کو تلاش کر کے قتل کر دے۔ اور دیکھو بلیک زیرو، تمہاری اصل شخصیت میرے ماتحتوں پر ظاہر نہ ہونے پائے۔ نہیں جناب، آپ مطمئن رہیں۔ ویسے کیا آپ ایلمر ہاؤس واپس جائیں گے؟ نہیں، اب تو میں ڈکسٹر لنک کی کوٹھی میں قیام کروں گا۔ جی؟ بلیک زیرو کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اس نے مجھے پیشکش کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے مصوری سے بے حد دلچسپی ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو بھی مصوری سکھانا چاہتا ہے۔ بہرحال تم یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ فیاض نے میرا راز مسز ہڈسن پہ ظاہر تو نہیں کر دیا؟ میں ابھی معلوم کر کے بتاتا ہوں جناب۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد عمران نے بلیک زیرو کی کال ریسیو کی۔ وہ کہہ رہا تھا، نہیں جناب، مسز ہڈسن تک فیاض نے اپنی کوئی بات نہیں پہنچائی۔ بہت اچھے، بلیک زیرو تم وہیں ٹھہرو۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ایلمر ہاؤس پہنچ کر میرا سامان وہاں سے اٹھا لینا اور اسے دانش منزل پہنچا دینا۔ بہت بہتر جناب۔ مسز ہڈسن سے کہنا کہ مسٹر ٹام ہلز کے چچا نے سامان منگوایا ہے۔ یہ کہہ کر عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا اور مسز ہڈسن کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے فوراً ہی جواب مل گیا، شاید وہ ابھی تک آفس میں موجود تھی۔ ہیلو ممی، پلیز میں نے اتنی رات گئے آپ کو تکلیف دی ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے چچا مل گئے ہیں۔ میں تو انہیں نہیں پہچانتا، لیکن ان کے پاس میری بہت سی تصاویر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ 6 ماہ سے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں مر گیا ہوں، کیونکہ جس ٹرین سے میں سفر کر رہا تھا وہ ٹرین کسی دوسری ٹرین سے ٹکرا گئی تھی۔ مگر ممی، میں ان باتوں پہ یقین کیسے کر لوں؟ آپ ہی بتائیے، میں نے تو 5 سال سے ریلوے ٹرین کی شکل تک نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرین کی ٹکر ہو گئی تھی۔ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں مسٹر ٹام ہلز۔ کس بات کی مبارکباد ممی؟ یہی کہ بالآخر آپ اپنے آدمیوں میں پہنچ گئے۔ یقیناً جب ان کے پاس آپ کی پرانی تصویریں ہیں تو وہ سچ ہی کہتے ہوں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کبھی کبھار ملتے تو رہیں گے نا؟ ضرور ممی، میں آپ کو کبھی بھلا نہ سکوں گا۔ اور دیکھیے، میرے چچا اپنے سیکرٹری کو آپ کے پاس روانہ کر چکے ہیں۔ میرے ذمے آپ کی جتنی رقم نکلتی ہے اس سے وصول کر کے میرا سامان دے دیجیے گا۔ اوہ مسٹر ٹام، رقم پھر آ جائے گی۔ میں آپ کی کمی شدت سے محسوس کروں گی۔ آپ سے کچھ انسیت سی ہو گئی تھی۔ اوہ ممی، آپ کو چھوڑتے وقت میں بھی بہت زیادہ غمزدہ ہوں۔ آپ کی محبت مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ مسز ہڈسن بولی، اگر میری ذات سے کبھی آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ میں آپ کو بالکل اپنے بچے کی طرح سمجھتی رہی ہوں۔ بس ممی بس، عمران کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ ابھی دھاڑے مار مار کے رو پڑے گا۔ آپ ایسی باتیں نہ کیجیے ممی، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے علاوہ کوئی اور میری ممی نہیں ہو سکتی۔ ویسے میرے چچا کہتے ہیں کہ میری ممی اور پاپا شاداب نگر میں ہیں۔ بھلا بتائیے میں کیسے یقین کروں؟ نہیں بیٹے، تم چچا کے ساتھ واپس جاؤ۔ میں تمہارے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ خدا کرے تمہاری یادداشت واپس آ جائے۔ مسز ہڈسن نے سلسلہ منقطع کر دیا اور عمران ریسیور رکھ کر سچ مچ آنسو خشک کرنے لگا۔ اف، میرا پیشہ، میں کیا کروں؟ مسز ہڈسن، خدا مجھے معاف کرے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے فیاض کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے فیاض کی آواز آئی۔ ہیلو سپر فیاض، میری یادداشت واپس آ گئی ہے، عمران نے بہت مسرور لہجے میں کہا۔ عمران، میں تمہاری ہڈیاں پیس ڈالوں گا۔
ارے کیا تم میری ہڈیاں پیس کے سرما بناؤ گے؟ لوگ تمہیں سرمے والا کہیں گے۔ خیر، یادداشت واپس آنے کے بعد ظاہر ہے میں اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا ہوں۔ فکر نہ کرو عمران، وہی فلیٹ تمہارے لیے جہنم بن جائے گا۔ تمہارے باپ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو عمران کو گولی بھی مار دو۔ سرکاری معاملات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ او میرے خدا! اچھا یہ بتاؤ، اگر تم نے مجھے گولی مار دی تو کیا میرے ڈیڈی یتیم ہو جائیں گے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ باپ کے مرنے سے بچے یتیم ہوتے ہیں کہ بچوں کے مرنے سے باپ۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا عمران کہ تم کس رفتار سے زبان چلا سکتے ہو۔ ارے سپر فیاض، جب دل چاہے آزما لو۔ آج 11 بجے تک میں ٹونی ٹام ہلز تھا۔ ٹھیک 11:05 پر میری یادداشت واپس آ گئی ہے۔ اب مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ہے کہ میرا اصل نام دراصل میٹر لنک ہے۔ میں جناب مسٹر ڈکسٹر لنک کا بھتیجا ہوں، کرنل ڈکسٹر لنک کا، سمجھتے ہو نا؟ خوب سمجھتا ہوں۔ فیاض کی آواز سے ظاہر تھا وہ دانت پیس رہا ہے۔ عمران، تم سر پہ ہاتھ رکھ کے رو گے۔ کمر پہ سپر فیاض، میں ہمیشہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہوں تاکہ معدے پہ اثر نہ پڑے۔ ارے ہاں سنو، میں کل سے ڈیکسٹر لنک کی کوٹھی پر ہی ملوں گا، اس کا بھتیجا ہوں نا۔ فیاض نے کچھ کہے سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض نے جیسے ہی آفس میں قدم رکھا اسے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے دفتر میں بلا لیا۔ ڈائریکٹر جنرل رحمان صاحب نے کہا، وزارت خارجہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ شہزادی نگارسیا کے سلسلے میں ہمارا محکمہ قطعی خاموشی اختیار کرے۔ فیاض اپنی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اسے اپنی شکست کا خیال آیا۔ پچھلی رات اس نے عمران کو جو دھمکیاں دی تھیں اب انہیں عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے گا۔ رحمان صاحب کہنے لگے، اب اس کیس کو ختم کر دو، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ سکا۔ فیاض بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے عمران۔ رحمان صاحب اسے گھورنے لگے اور بولے، یہ کیا بکواس ہے؟ عمران کی کیا حقیقت ہے؟ یہ وزارت خارجہ کا حکم ہے، سر سلطان کا حکم نہیں ہے جو اس گدھے سے کام لیتے رہتے ہیں۔ آپ یقین کریں جناب، یہ عمران کے علاوہ کسی کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ وہ کل تک ٹونی ٹام ہلز بنا ہوا تھا، آج اس کا نام میٹر لنک ہے۔ وہ خود کو کرنل ڈکسٹر لنک کا بھتیجا ظاہر کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، آج صبح سے وہ مستقل طور پر اس کی کوٹھی میں شفٹ بھی ہو گیا ہے۔ رحمان صاحب فیاض کو اس انداز میں گھورنے لگے جیسے اس کی بکواس پہ یقین نہ آیا ہو، پھر کہنے لگے، تم میرے آفس میں بیٹھ کے غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں سے فون کر لوں؟ کرو۔ فیاض نے اٹھ کر ڈکسٹر لنک کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف کوئی لڑکی بول رہی تھی، کیا مسٹر ٹونی ٹام ہلز یہاں موجود ہیں؟ جی ہاں موجود ہیں، ذرا انہیں فون پہ بلا دیجیے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی آواز سنائی دی، ہیلو، فیاض بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل صاحب تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ فضول ہے فیاض، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ فیاض نے ریسیور رحمان صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ عمران بدستور بکواس کر رہا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بیوی کو ناک پہ ہاتھ رکھ کے رونا پڑے۔ میں اسے مشورہ دوں گا، اگر وہ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ کے روئے تو بہتر ہے، تاکہ تمہیں کچھ تو احساس ہو اپنی یتیمی کا۔ رحمان صاحب غرائے، کیا بک رہا ہے؟ ڈیڈی، تیرا وہاں کیا کام؟ میں نے ایک چچا تلاش کر لیا ہے ڈیڈی، وہ بیلجیم کا باشندہ ہے۔ اب میرا ارادہ ہے اگلے سال اپنے والدین کو تلاش کرنے ہالینڈ چلا جاؤں۔ مجھے دیسی والدین بالکل پسند نہیں ہیں۔ یو ڈرٹی سوائن، رحمان صاحب نے غصے سے کہا اور ریسیور جھٹکے سے کریڈل میں ڈال دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر وہ فیاض کی طرف دیکھتے ہوئے چلائے، گیٹ آؤٹ۔ فیاض بوکھلا گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈکسٹر لنک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ عمران احمقانہ انداز میں ایک کرسی پر بیٹھا آتش دان کو گھورے جا رہا تھا۔ دفعتاً کرنل ڈکسٹر لنک بولا، تم جانتے ہو میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ نہیں پاپا، میں کیا جانوں؟ تاکہ تم یہاں کسی سے نہ مل سکو۔ میں ویسے ہی کب کسی سے ملتا ہوں، مجھے وقت ہی نہیں ملتا کسی سے ملوں۔ ایما کا ہاتھ مصوری کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھی آرٹسٹ بنے گی وہ۔ میں اس کے ساتھ پوری محنت کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ ٹھیک ہے، تم اسے مصوری کی تعلیم دیتے رہو، لیکن تم گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتے۔ لیکن کیوں پاپا؟ تم ایک بہت بڑے راز سے واقف ہو گئے ہو۔
وہ اب بھی راز ہی ہے پاپا، میں بھلا کس سے کہوں گا؟ کرنل ڈکسٹرلنگ اس جواب پر دھیان دیے بغیر بولا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، گھر کا سا آرام محسوس کرو گے، لیکن یہاں سے نکل نہیں سکو گے، کم سے کم اس وقت تک جب تک شہزادی نگار سیاہ کا سراغ نہ مل جائے۔ چلیے یہی صحیح، میرا کیا نقصان ہے؟ ڈکسٹرلنگ عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، دھوکہ تو نہیں دو گے؟ نہیں، میں اپنے پاپا کو دھوکہ کیسے دوں گا؟ تمہاری نگرانی کے لیے یہاں 2 مسلح آدمی موجود رہیں گے، تم باہر نہیں جا سکو گے، اگر تم نے جانے کی کوشش کی تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ عمران دل ہی دل میں مسکراتا رہا، اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ڈکسٹرلنگ اس طرح پیش آئے گا، مگر یہ بھی عمران تھا، وہ اس کبھی خود کو بے بس محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کی شریعت میں مایوسی حرام تھی اور فکر مند ہونا گناہ۔ اس نے جیب سے چنگم نکالا اور منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ چبانے لگا اور سوچتا رہا، پھر اس نے گھنٹی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا۔ مادام ایما کو بھیج دو، میں آج سے ہی سبق شروع کروں گا۔ ملازم چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایما کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا بات ہے مسٹر ٹام؟ سبق مادام، میں آج آپ کو بتاؤں گا نکتہ کسے کہتے ہیں۔ ایما مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ عمران نے نکتے کے متعلق ایک انتہائی خشک قسم کا لیکچر چھیڑ دیا۔ ایما بور ہو کر پہلو بدلتی رہی۔ وہ عمران کو اسی رومانی موڈ میں لانے کی کوشش کرتی رہی جس میں پہلی ملاقات میں دیکھا تھا۔ اوہ مادام، جب کوئی مجھے میری پچھلی زندگی یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تو میرا سر چکرا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر عمران ٹھنڈی سانس لے کے خاموش ہو گیا اور اپنی پیشانی اس طرح رگڑنے لگا جیسے کچھ یادوں کو اپنے ذہن سے کھرچ کے پھینکنا چاہتا ہو۔ دفعتاً اس نے ایما کی طرف مڑ کر پوچھا، کیا پاپا پہلے شاہی محافظ دستے کے کمانڈر تھے؟ ہاں، مجھے شاہی محافظوں کی وردیاں بڑی اچھی لگتی ہیں، پتہ نہیں بیلجیم والوں کی وردیاں کیسی ہوتی ہیں؟ آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ضرور، میں ابھی دکھاتی ہوں۔ ایما اٹھ کر گئی اور تھوڑی ہی دیر میں 2-3 بڑی بڑی تصویریں لے آئی۔ عمران نے کہا، کیا آپ ان سب سے واقف ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ تو مجھے ان سب کے نام بھی بتائیے، مجھے بیلجیم والوں کے نام بہت پیارے لگتے ہیں۔ ایما ایک ایک کے چہرے پر انگلی رکھ کے نام بتانے لگی، پھر جیسے ہی اس نے کیپٹن برجس راگوین کا نام بتایا، عمران کہنے لگا، کتنا پیارا نام ہے، برجس راگوین۔ تعریف کے بہانے وہ بڑے غور سے اس تصویر کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایما اب دوسروں کے نام بتا رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو عمران نے کہا، ان سب میں مجھے صرف یہی آدمی پسند آیا ہے، کتنا شاندار آدمی ہے اور نام بھی کتنا پیارا ہے، برجس راگوین۔ اور پاپا کے متعلق کیا خیال ہے؟ پاپا سے زیادہ شاندار آدمی تو میری نظروں سے آج تک گزرا ہی نہیں، ان کی مونچھیں بالکل سکندر اعظم جیسی ہیں۔ ہائیں، سکندر اعظم کی مونچھیں کب تھی بھلا؟ ارے آپ نے اس کی جوانی کی تصویر دیکھی ہوگی، عمران نے بھولے پن سے کہا، میں تو بچپن کی بات کر رہا ہوں۔ بچپن میں مونچھیں؟ ایما ہنسنے لگی۔ اس وقت عمران کے چہرے پر حماقت کے آثار تھے۔ ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ممکن ہے پہلے وقتوں میں مونچھیں بچپن میں ہی نکلتی ہوں۔ اتنے میں باربرا بھی آ گئی۔ مسٹر ٹام ہلز کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کی بچپن میں پاپا جیسی مونچھیں تھیں۔ باربرا کہنے لگی، تم یہ تصویریں یہاں کیوں لائی ہو؟ یہ شاہی محافظ دستے کی وردی دیکھنا چاہتے تھے۔ جاؤ ایما تصویریں رکھ آؤ ورنہ پاپا خفا ہوں گے۔ ایما تصویریں سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی تو باربرا بولی، پاپا آپ سے خفا کیوں ہو گئے ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا، نہیں تو، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پاپا ممی سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو باہر نہ جانے دیں۔ تو اس میں خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے بہت سے پاپاؤں کو دیکھا ہے، وہ اپنے بچوں کو آوارگی سے باز رکھنے کے لیے یہی کرتے ہیں۔ میں سمجھ نہیں سکتی کیا بات ہے، کیا صرف اس تصویر کی وجہ سے جو آپ کے فائل سے برآمد ہوئی تھی؟ اوہ، میں تو اسے بھول ہی گیا، وہ لڑکی انہیں پچھلی رات وہاں نہیں ملی، مکان خالی پڑا تھا، سمجھ نہیں آتا پاپا کو اس کی تلاش کیوں ہے۔ تو کیا پاپا نے آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اب عمران یہاں سے کسی کو فون نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فون ڈرائنگ روم سے اٹھا کر ڈکسٹرلنگ کی خوابگاہ میں رکھ دیا گیا تھا اور خوابگاہ ڈکسٹرلنگ کی عدم موجودگی میں مکفل رہتی تھی۔
عمران بڑے صبر سکون کے ساتھ ایما کو مصوری کے اصول سمجھا رہا تھا اور ایما مسلسل بور ہو رہی تھی۔ وہ تو اس کی اوٹ پٹانگ باتوں میں دلچسپی لیتی تھی، لیکن شاید عمران نے تہیہ کر لیا تھا اب ان لوگوں کو صرف بور کرے گا۔ یہاں رہتے ہوئے اسے 2 دن گزر چکے تھے۔ تیسری شام ڈیکسٹر لنگ لنگڑاتا ہوا کوٹھی میں داخل ہوا۔ سفارت خانے کے 2 چپڑاسی اسے بازوؤں کا سہارا دیے ہوئے تھے۔ اس کے خاندان کے لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ ڈیکسٹر لنگ ہولے ہولے کرا رہا تھا جیسے پیر میں شدید تکلیف ہو۔ کہنے لگا اس کے پیر میں درد اٹھا تھا جس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تمام لوگوں کو اپنی خوابگاہ سے چلے جانے کو کہا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ اٹھ گئے، لیکن عمران اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ ڈیکسٹر لنگ کہنے لگا، جاؤ، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، آپ کے گولی لگی ہے نا؟ ڈیکسٹر لنگ چوک کے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ تم کیا جانو؟ یہ میں آپ کے چہرے سے پڑھ رہا ہوں۔ گولی نے شاید ران کا گوشت پھاڑ دیا ہے۔ تو تم باہر گئے تھے؟ نہیں پاپا، میں تو بیرونی دروازے تک بھی نہیں گیا۔ تو پھر تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے، اور میں تو اس صدی کا ہرکولیس ہوں، طاقت کا دیوتا۔ دیوتاؤں سے کوئی بات چھپی تھوڑی رہتی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، چونکہ آپ راگھوین سے واقف ہیں، اس لیے وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میں تمہیں دیوانہ سمجھوں یا صحیح الدماغ؟ جو دل چاہے سمجھ لیجئے، لیکن مجھے آزاد کر دیجئے، ورنہ پاپا آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ راگھوین جیسے لوگوں کا علاج صرف میں ہی کر سکتا ہوں۔ اور پاپا، میں جب چاہوں یہاں سے جا سکتا ہوں، 2 یا 200 آدمی بھی مجھے نہیں روک سکتے، مگر میں ممی پاپا کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ ڈیکسٹر لنگ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عمران بولا، ان لوگوں نے میری توہین کی تھی، میں اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیتا ہوں۔ میں صرف 8 گھنٹے لگاؤں گا اور راگھوین کے سر پہ سوار ہو جاؤں گا۔ راگھوین کے سر پہ کیسے سوار ہو جاؤ گے؟ کیا تم اس سے واقف ہو؟ ہاں پاپا، واقف ہوں، لیکن اب وہ راگھوین نہیں کہلاتا۔ اس نے نام بھی بدل لیا ہے اور چہرے پہ گھنی مونچھیں بھی رکھ لی ہیں، آپ جیسی۔ اوہ! ڈیکسٹر لنگ مضطرب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں پاپا؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تو مونچھوں کی وجہ سے ہی پہچاننے میں دیر لگی، ورنہ اپنی آنکھوں کی وجہ سے تو وہ ہزاروں میں پہچانا جا سکتا ہے۔ مگر تم نے یہ کیسے کہا کہ پہلے اس کی مونچھیں نہیں تھیں؟ میں نے اس کی پرانی تصویر دیکھی ہے پاپا، جب وہ شاہی محافظ دستے میں تھا۔ کہاں دیکھی ہے؟ یہیں، مادام ایما نے دکھائی ہے۔ وہ دکھانا چاہتی تھی کہ محافظ دستے کی وردی میں آپ کتنے شاندار لگتے ہیں۔ انہوں نے سبھی کے نام بتائے تھے۔ تم بہت چلاک ہو، کہیں تم خود راگھوین کے آدمی تو نہیں ہو؟ میں جانتا تھا آپ کسی نہ کسی موقع پر یہ خیال ضرور کریں گے، لیکن یہاں میری موجودگی کا کیا مقصد ہے جبکہ آپ پر باہر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ کیا میں پچھلی راتوں میں آپ کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا؟ عمران جیب میں چنگم کا پیکٹ تلاش کرنے لگا۔ پھر تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میں صرف ٹونی ٹام ہلس ہوں اور آزادی چاہتا ہوں۔ لیکن تم نگارسیا اور راگھوین کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہو؟ نگارسیا نے میری پورٹریٹ کی قیمت ادا کرنی ہے، اور راگھوین، اس نے میری توہین کی ہے، ورنہ کوئی شہزادیاں انڈے تو نہیں دیتی، اور نہ ہی ان کے عاشق گاڑی میں جوتے جا سکتے ہیں۔ بدتمیزی سے گفتگو نہ کرو۔ اوہ معاف کیجیے گا پاپا، میں بھول گیا تھا۔ ڈیکسٹر لنگ کچھ سوچنے لگا، کچھ دیر بعد بولا، تم پر اعتماد کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کس نے کہا ہے کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں؟ اور کس نے کہا تھا کہ مجھے اس ویران عمارت میں لے کے جائیں؟ اور کس نے کہا تھا کہ مجھے نگارسیا کی کہانی سنائیں؟ آپ نے خود ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ ڈیکسٹر لنگ خاموش ہو گیا۔ جاؤ، میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، لیکن نگارسیا کی کہانی تمہاری زبان پر نہ آئے۔ اگر تم میں ذرا بھی شرافت ہوئی تو تم اپنی زبان بند رکھو گے۔ میں کہاں جاؤں گا پاپا؟ میرا ٹھکانہ ہے ہی کہاں؟ اب تو مجھے ایلمر ہاؤس میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ میں تو یہیں قیام کرنا چاہتا ہوں آپ کے پاس۔ البتہ میری اتنی سی خواہش ہے کہ مجھ پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ ہٹا لی جائیں گی، لیکن اپنے افعال کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ عمران 8 بجے کوٹھی سے نکلا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے معلوم ہو گیا کہ 2 آدمی اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ ڈیکسٹر لنگ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ عمران کی نگرانی نہ کراتا۔
عام حالات میں عمران شاید اس نگرانی کی پرواہ نہ کرتا، لیکن فی الحال اس نگرانی کی بنا پر الجھنیں پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔ مثال کے طور پر ڈیکسٹر لنگ صرف شہزادی کی بازیابی کا خواہاں تھا اور راگوین کی موت چاہتا تھا۔ راگوین کی گرفتاری بیلجیم کے شاہی خاندان کی بدنامی کا باعث ہوتی، کیونکہ اس کی گرفتاری کے بعد شہزادی نگار سیاہ کے عشق کی داستان عام ہو سکتی تھی۔ ڈیکسٹر لنگ نے صرف اسی ڈر سے اتنی رازداری برتی تھی اور اپنے سفیر تک کو اس معاملے کی اطلاع نہیں دی تھی، لہٰذا عین ممکن تھا کہ جو لوگ عمران کی نگرانی کر رہے تھے وہ راگوین کا پتہ لگتے ہی اس کا قتل کر دیتے، مگر عمران راگوین کو زندہ گرفتار کرنے کا خواہاں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک میں کچھ غیر ملکی لاقانونیت کا مظاہرہ کریں۔ پہلے تو عمران سیدھے طریقے سے چلتا رہا، پھر اس نے پیچ در پیچ گلیوں میں انہیں اتنے چکر دیے کہ وہاں کا اندھیرا ان کے لیے بھول بھلیاں بن گیا۔ پھر جب عمران کو اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ لوگ راستہ بھٹک چکے ہیں تو اس نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ یس سر، بلیک زیرو کی آواز آئی۔ 18ویں سڑک پر ٹارلن ہام کا جوا خانہ ہے، تم جانتے ہو یا نہیں؟ جانتا ہوں جناب۔ آج رات 11 بجے وہاں ہنگامہ ہونا چاہیے۔ جناب، وہ جوئے خانے کا لائسنس رکھتا ہے، وہاں صرف شرفا جوا کھیلتے ہیں، اعلیٰ طبقے کے لوگ۔ بلیک زیرو، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہنگامہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھی بات ہے جناب، میں پوری کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں بلیک زیرو، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے جولیانا کے نمبر ڈائل کیے۔ وہ شاید سونے جا رہی تھی، اس کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے ایکس 2 کی آواز میں کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ تم سے کیا حماقت سرزد ہوئی ہے؟ نہیں جناب۔ تم نے عمران کے متعلق کیپٹن فیاض کو کیوں بتایا؟ جولیا خاموش رہی۔ ہیلو، ایکس 2 دھاڑا۔ یس سر، جولیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم اس خبط میں مبتلا ہو گئی ہو کہ عمران اور ایکس 2 ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں۔ خبط کسی بھی قسم کا ہو تمہارا نجی معاملہ ہے، لیکن کسی خبط کی بنا پر فرائض سے منہ موڑنا برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ میں تمہیں 1 ہفتہ قید تنہائی کی سزا دیتا ہوں۔ جناب، میں معافی چاہتی ہوں۔ نہیں، عمران نے سخت لہجے میں کہا، اگلے 1 ہفتے تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر عمران نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب وہ تنویر کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اس نے ایکس 2 کی آواز میں کہا، تنویر، تم جولیا کے سوا اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر ٹارلن ہام کے جوئے خانے میں پہنچ جاؤ۔ ٹھیک 10:30 بجے وہاں پہنچ جانا۔ جیسے ہی کسی قسم کا ہنگامہ شروع ہو، فوراً ہی بجلی اور فون کی لائنیں کاٹ دینا۔ ہنگامے کو طول دینا تمہارا کام ہے۔ جوئے خانے کی کوئی چیز صحیح حالت میں نہ رہنے پائے۔ جتنی توڑ پھوڑ مچا سکتے ہو مچا دینا۔ بہت بہتر جناب، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ عمران ہوگا یا نہیں؟ نہیں، عمران آج کل اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے میرے حکم سے کر رہا ہے۔ ٹارلن ہام کا جوا خانہ 18ویں شاہراہ پر واقع تھا۔ اسے برج کلب بھی کہتے تھے۔ کہا یہی جاتا تھا کہ یہاں ہلکا پھلکا جوا ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی۔ یہاں ہر شب لاکھوں روپے کا جوا ہوتا تھا، مگر چونکہ یہاں کے ممبر اونچے درجے کے لوگ تھے، لہٰذا کبھی قانون یہاں جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس کا مالک ٹارلن ہام ایک غیر ملکی تھا، جس نے یہاں کے حقوق شہریت حاصل کر لیے تھے۔ لوگ اسے پراسرار سمجھتے تھے، کیونکہ کلب کے بہترے ممبروں نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کلب کا منتظم ایک دیسی عیسائی تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی یہاں کی رونق بڑھتی جاتی۔ نوٹوں کی سرسراہٹیں فضا میں چکراتی، گلاس کھنکتے، لیکن اونچی آواز میں نہ تو کوئی ہنستا نہ کوئی گفتگو کرتا۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے لوگ کوئی بہت بڑا کام انجام دینے کے لیے آئے ہوں۔ دوسرے قمار خانوں کی طرح یہاں کبھی ہنگامے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی حسب معمول رونق تھی، شاید ہی کوئی ایسی میز ہو جس پر کھیلنے والے موجود نہ ہوں۔ شراب اور مختلف قسم کے تمباکوؤں کی ملی جلی بو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار سے لگے ہوئے کلاک نے 11 بجائے اور یک بیک ایک کھلی کھڑکی سے کینوس کا تھیلا اندر آ کر گرا۔ دھپ کی آواز سن کر لوگ چونکے، کئی آدمی اپنی میزوں سے اٹھے بھی۔ پھر ایک ویٹر نے تھیلا کھولا۔ تھیلے میں سے ہزاروں شہد کی مکھیاں نکل کر ہال میں پھیل گئیں۔ لوگ چیختے کراتے ہوئے ایک دوسرے پہ ڈھیر ہونے لگے۔ ایکس 2 کی پوری ٹیم ہال میں موجود تھی،
لیکن ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ سب بدحواسی کے عالم میں باہر نکل گئے اور جدھر جس کے سینگ سمائے بھاگ گیا، کیونکہ شہد کی مکھیاں تھیلے سے باہر آ کر ہر ایک کو کاٹ رہی تھیں۔ عمران باہر کھڑا سر پیٹ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلیک زیرو اس قسم کا ہنگامہ برپا کرے گا۔ بھلا ایسے میں وہ کام کیوں کر ہوتا جس کے لیے عمران نے اتنا کھڑا کیا تھا؟ حال بدستور روشن تھا، نہ تو بجلی کی لائن کاٹی جا سکی نہ ہی ٹیلی فون کی۔ ذرا سی دیر میں کلب میں الو بولنے لگے۔ نہ بلیک زیرو کا کہیں پتہ تھا نہ ہی دوسرے ماتحتوں کا۔ غلطی خود عمران کی تھی۔ اسے چاہیے تھا بلیک زیرو کو اپنی اسکیم سے پوری طرح آگاہ کرتا۔ اس صورت میں بلیک زیرو کم از کم ہنگامے کی نوعیت تو سمجھ لیتا۔ اس بیچارے سے جو کچھ ہو سکا اس نے اس میں کوتاہی نہیں کی۔ عمران کے علاوہ وہاں کچھ راہگیر بھی کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد کلب کا عملہ باہر آ گیا۔ ان میں کری شکل کا منتظم بھی تھا۔ دفعتاً عمران چوکا۔ باہر آنے والے لوگوں میں روشی بھی تھی۔ روشی عمران کی ایک پرانی ساتھی تھی۔ عمران نے سوچا کیا وہ پھر سے اپنے پرانے پیشے میں داخل ہو گئی ہے؟ اس خیال سے اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ اسے دوبارہ اس زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا جس سے وہ ایک بار نکل آئی تھی۔ روشی کی نظر بھی عمران پہ پڑ گئی۔ وہ بڑی تیزی سے عمران کے قریب آئی۔ تم؟ میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے جاتی ہوئی بولی۔ تو تم مجھے نہیں پہچانتے؟ طوطے؟ طوطے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہی نا جس کی چونچ سرخ ہوتی ہے، جو ٹیں ٹیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن طوطے سے تمہارا کیا تعلق جبکہ تم پھر اپنی پرانی زندگی میں چلی گئی ہو؟ ارے الو، میں یہاں اکاؤنٹس کا کام کرتی ہوں۔ اوہ، معاف کرنا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ کیا یہ حرکت تمہاری تھی؟ کیسی حرکت؟ یہ بھگدڑ کس نے مچائی ہے؟ ارے میں کیا جانوں؟ میں نہیں مان سکتی۔ ایسے موقع پر یہاں تمہاری موجودگی بے وجہ نہیں ہو سکتی۔ ارے یقین کرو روشی ڈیئر، میں تو ان راگیروں سے یہ پوچھنے کے لیے رک گیا تھا کہ بھگدڑ کیوں مچی، لیکن ان گدھوں کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ ویسے تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنا کام ختم کر چکی ہوں۔ ویسے تو میری ڈیوٹی دن کی ہے، لیکن کچھ کام رہ گیا تھا اس لیے اس وقت بھی آ جاتی ہوں۔ اچھا تو آؤ میرے ساتھ، عمران نے کہا اور ایک طرف چل پڑا۔ روشی عمران کو بہت پسند کرتی تھی۔ پہلے وہ اس کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، لیکن اس کی دائمی غیر سنجیدگی سے تنگ آ کر الگ ہو گئی تھی۔ عمران اسے اسی شاہراہ پہ موجود ایک ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد اس نے کہا، بہت دنوں کے بعد تم سے ملاقات ہوئی ہے۔ تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ لگتا ہے تم کسی حد تک سنجیدہ ہو گئے ہو۔ عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، صرف سنجیدہ ہی نہیں، میں آج کل اداس بھی رہتا ہوں۔ کیوں؟ روشی مسکرائی۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی میری مالی حالت درست نہیں، اور ٹارلن ہام کو دیکھو، اپنی جگہ سے ہلے بغیر روزانہ ہزاروں روپے کما رہا ہے۔ روشی ہنسنے لگی۔ ارے واقعی تمہارے ذہن میں تو سنجیدگی کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں۔ ویسے روشی، یہ ٹارلن ہام رہتا کہاں ہے؟ کیوں؟ بس یوں ہی سوچتا ہوں اس سے مل کر کمار خانے چلانے کے داؤ پیچ سیکھ لوں۔ سمجھ گئی، تم کسی لمبے چکر میں ہو۔ ارے بھلا میں کسی چکر میں کیوں پڑنے لگا؟ تم تو جانتی ہو میں کس قسم کے کام کرتا ہوں۔ یہ کمار خانے وغیرہ میری لائن کی چیزیں نہیں ہیں۔ تب پھر کوئی اور چکر ہوگا۔ دفعتاً کلب کے اسٹاف کے 3 آدمی ریسٹوران میں داخل ہوئے۔ ان میں وہی دیسی عیسائی منتظم بھی تھا۔ تم یہاں ہو روشی؟ منتظم نے کہا۔ جی سر، کافی پینے آ گئی تھی۔ اچھا، پولیس آ گئی ہے، اسٹاف کے لوگ بیان دے رہے ہیں، تم بھی چلی جاؤ۔ یہ کون ہیں؟ جی یہ میرے دوست ہیں، اتفاقاً مل گئے، بھگدڑ دیکھ کر وہاں رک گئے تھے۔ جناب میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ بھی بیان دے دیں۔ آپ کے بیان کی بہت وقت ہوگی کیونکہ آپ کا کلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ منتظم نے ایک آدمی ان کے ساتھ کر دیا جو انہیں لے کر کلب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہال میں پہنچ کر اس آدمی نے زینے کا رخ کیا۔ روشی نے پوچھا، کیا پولیس اوپر ہے؟ اس نے جواب دیا، مینیجر صاحب کے کمرے میں ہے۔ انہوں نے زینہ طے کیا۔ اوپری منزل کے کمرے کی کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں۔ وہ انہیں لے کر اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے بھی اس کی تقلید کی، مگر کمرے میں ایک بھی باوردی آدمی نظر نہ آیا۔ وہاں 5 آدمی کرسیوں پر نصف دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔
ان میں سے ایک غیر ملکی تھا اور 4 دیسی۔ غیر ملکی کی گھنی اور چڑی ہوئی مونچھوں نے عمران کو متوجہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے خطرے کا احساس بھی ہوا، لیکن اب ہو کیا سکتا تھا؟ ان آدمیوں میں سے ایک نے ریوالور نکالتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ عمران نے چپ چاپ ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ غیر ملکی اٹھ کر عمران کے قریب آیا اور اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ عمران نے دردناک آواز میں کہا، کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک غریب مصور ہوں، میری جیب میں تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ کسی دوسرے کا بھلا ہو سکے۔ غیر ملکی نے اس کی جیب سے ایک ربڑ کی گڑیا برآمد کی اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے انگریزی میں پوچھا، تمہارا ڈکسٹر لنگ سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کی لڑکی کو مصوری سکھاتا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ پھر بولا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ غیر ملکی نے عمران کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ ان میں سے ایک بولا، بہرحال وہ اطلاع غلط نہیں تھی۔ غیر ملکی پھر عمران کی طرف مڑا۔ ڈکسٹر لنگ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آج ان کے پیر میں بہت درد تھا، 2 آدمیوں کے سہارے لنگڑاتے ہوئے گھر آئے تھے۔ غیر ملکی نے روشی کی طرف دیکھا، تم اسے کب سے جانتی ہو؟ بہت سالوں سے جانتی ہوں جناب، یہ بہت اچھا مصور ہے۔ عمران جلدی سے بولا، میرا نام ٹونی ٹام ہلز ہے، پہلے میں بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں رہتا تھا، وہ مسز ہٹسن کا بورڈنگ ہے۔ دفتن غیر ملکی نے اپنے دیسی ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہا، یہ کیا گدھا پن ہے، ریوالور واپس رکھ لو، تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا یہ آدمی یہاں شہد کی مکھیاں کیوں پھینکنے لگا؟ یہ تو میرے گہرے دوست کا ملازم ہے۔ عمران کے چہرے پہ پھیلی ہوئی حماقت اور گہری ہو گئی۔ دیسی لوگوں نے ریوالور جیب میں رکھ لیا، پھر غیر ملکی عمران کی گڑیا واپس کرتے ہوئے بولا، آؤ بیٹھو، ان لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پہ تمہیں تکلیف دی۔ پھر وہ عمران سے اس کے متعلق معلومات لیتا رہا۔ عمران ایک ایسے آدمی کا رول کر رہا تھا جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ پھر وہ چاروں دیسی اٹھ کر چلے گئے، شاید غیر ملکی نے انہیں کوئی اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ بولا، میں اپنے دوست ڈکسٹر لنگ کے لیے بہت اداس ہوں، مگر وہ ایک وہمی آدمی ہے۔ اس کے پیر کا جو درد ہے وہ کوئی نیا درد نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں وہ علاج معالجے سے دور بھاگتا ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، جی ہاں، انہوں نے آج بھی ڈاکٹر کو بلوانے سے انکار کر دیا تھا، اور تو اور کسی کو اپنے کمرے میں ٹھہرنے بھی نہیں دیتے۔ ہاں بھائی، وہ بڑا وہمی جھکی آدمی ہے، لیکن اگر تم چاہو تو اس پر اور اس کے خاندان پر احسان کر سکتے ہو۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا علاج، غیر ملکی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی ایک بار اسی طرح کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جس دوا سے مجھے فائدہ ہوا میں نے کئی بار اسے دینا چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس کے استعمال سے وہ 1 ہفتے کے اندر صحت یاب ہو سکتا ہے۔ جناب، جب وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کی نہیں سنتے تو بھلا میری کیا سنیں گے؟ اس نے عمران کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تم اس کے علم میں لائے بغیر بھی یہ نیک کام سر انجام دے سکتے ہو۔ دوا عرق کی شکل میں ہے اور پانی کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے۔ ویسے اگر شراب کے ساتھ استعمال ہو سکے تو کیا کہنا، بہت جلد اثر کرے گی۔ روشی جو اب تک خاموش تھی بول پڑی، یہ تو واقعی بڑا آسان کام ہے، ان کو خبر بھی نہیں ہو سکے گی کہ شراب میں کیا ملایا ہے۔ وسکی کی سربا مہر بوتل میں ایک سرنج کی مدد سے دوائی ملائی جا سکتی ہے۔ ویری گڈ، یہ تدبیر بہتر ثابت ہوگی۔ بہت اچھا، عمران نے جواب دیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد غیر ملکی نے عمران کو ایک شیشی دے کر رخصت کر دیا۔ باہر آ کر روشی نے ایک ٹیکسی لی اور دونوں روانہ ہو گئے۔ روشی بے حد مضطرب تھی۔ جیسے ہی ٹیکسی حرکت میں آئی وہ عمران کو جھنجھوڑ کے بولی، یہ سب کیا تھا، سچ سچ بتاؤ۔ پتہ نہیں، میں جب بھی مونگ کی دال کھا لیتا ہوں کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ تم جانتی ہو نا سلیمان کو، میری جان لینے کے در پہ ہے۔ دیکھو اگر مجھ سے چھپانے کی کوشش کرو گے تو۔ ارے ارے ٹھہرو، کوئی دھمکی نہ دے بیٹھنا۔ بات یہ ہے، یہ بہت بڑا چکر ہے روشی، یہ تمہارا ٹارلن ہام بہت بڑا مجرم ہے۔ اچھا، یہ ٹارلن ہام تھا؟ میں نے تو اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ بس فی الحال اس سے زیادہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ بہت اہم کیس ہے۔ اچھا، یہ ڈکسٹر لنگ کون ہے جس کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی؟ ابھی یہ بات نہ پوچھو، میں نے تم سے کبھی کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، حتیٰ کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں سیکرٹ سروس کا چیف آفیسر ہوں۔ تمہارے علاوہ یہ بات دنیا میں کسی کو نہیں معلوم۔ کیا آج کل تم کسی مصور کا رول ادا کر رہے ہو؟
سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے روشی ڈیئر۔ اب تم ذرا ٹارلنہام پہ نظر رکھنا، میں اس کی اصل قیامگاہ کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ڈکسٹر لنگ کی کوٹھی کے قریب عمران اتر گیا اور روشی دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے آگے چلی گئی۔ دوسری صبح ڈکسٹر اور عمران ایک بلی کے بچے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ڈکسٹر کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، کبھی وہ عمران کو دیکھتا اور کبھی بلی کے بچے کو۔ عمران کہنے لگا، اسے دودھ میں صرف 3 قطرے دیے تھے اور اب دیکھیے یہ کتنا لاغر ہو گیا ہے، پچھلی رات تک تندرست اور تر و تازہ تھا۔ کتنا اچھا ہو اگر آپ آج شام سے ہی اپنی بیماری کی پبلسٹی شروع کرا دیں۔ ڈکسٹر لنگ بولا، اس کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم راگوین کا پتہ لگا چکے ہو؟ نگارسیا، شہزادی نگارسیا کا سراغ ملے بغیر راگوین پہ ہاتھ ڈالنا فضول ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا تشدد بھی راگوین کی زبان نہیں کھلوا سکے گا، مگر تم کون ہو؟ مجھے تم راگوین سے بھی زیادہ الجھن میں ڈالے ہوئے ہو۔ میری فکر نہ کیجیے، میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ڈکسٹر اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر بولا، تو کیا یہ کسی قسم کا زہر ہے؟ 100% زہر ہے، آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر۔ میرا خیال ہے کہ شاید لاش کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں زہر کا ذکر تک نہ ملے۔ ڈکسٹر لنگ بے حد پریشان نظر آنے لگا۔ ویسے ہی ران کے زخم نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، اس کے متعلق اس نے اپنے خاندان والوں سے بھی چھپا رکھا تھا، اپنے زخم کی ڈریسنگ بھی خود ہی کرتا تھا۔ 3 دن تک عمران بلی کے بچے پر اس سیال کا تجربہ کرتا رہا جو اسے ٹارلنہام نے دیا تھا۔ چوتھے دن بلی کا بچہ مر گیا۔ عمران نے اسے ایک لیبارٹری کے سپرد کر دیا۔ لیبارٹری سے رپورٹ ملی کہ بلی کے بچے کی موت دل کا فعل ناقص ہو جانے کی بنا پر ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں زہر کا کہیں ذکر تک نہیں تھا۔ اس دوران عمران نے بلیک زیرو اور روشی کو ٹارلنہام کے پیچھے لگا دیا تھا۔ دونوں کی رپورٹوں کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ ٹارلنہام کی کوئی ایک مخصوص قیامگاہ نہیں ہے، شہر میں اس کے کوئی نصف درجن کے قریب ٹھکانے ہیں۔ اسی دوران ڈکسٹر لنگ کی علالت کا چرچا بھی ہوتا رہا۔ شہزادی نگارسیا کے غائب ہو جانے کے بعد شہر کے حالات عجیب تھے۔ کسی سرکاری مہمان کا اس طرح غائب ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گو محکمہ سراغ رسانی کو نگارسیا کی تلاش سے روک دیا گیا تھا، مگر پولیس کو جس عمارت پر شبہ ہوتا وہ کسی رو رعایت کے بغیر اس کی تلاشی لے ڈالتی۔ محکمہ سراغ رسانی کے لیے امتناعی احکام عمران نے جاری کرائے تھے۔ اگر جولیا سے حماقت سرزد نہ ہوتی تو اس کی ضرورت پیش نہ آتی۔ عمران اپنی لائن پہ کام کرتا رہتا اور محکمہ سراغ رسانی اپنی لائن پر، دونوں میں ٹکراؤ کا امکان نہیں تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کو ڈکسٹر لنگ والے معاملے کا علم نہیں تھا، لہٰذا عمران کا راستہ صاف تھا، مگر جولیا نے فیاض کو عمران کے متعلق اطلاع دے کر نئی الجھنیں پیدا کر دی تھیں۔ اب ڈکسٹر لنگ نے کوٹھی کے برآمدے میں آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ وہ ایک بہت بیمار آدمی کا رول ادا کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے خاندان والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت بیمار ہے۔ صبح سے شام تک ڈاکٹروں کا تانتا بندھا رہتا، لیکن مرض کسی کی سمجھ میں نہ آتا۔ ڈکسٹر لنگ کی بیوی اور بیٹیاں بھی پریشان تھیں، اگرچہ عمران انہیں بہلانے کی کوشش کرتا لیکن بے سود۔ ایک شام ڈکسٹر کہنے لگا، آخر یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ عمران نے کہا، بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ دفتن ڈکسٹر لنگ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ عمران نے حیرت سے دیکھا، اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ عمران کی جانب تھا۔ یہ دونوں اس وقت خوابگاہ میں تھے اور دروازہ بند تھا۔ ڈکسٹر لنگ دانت پیس کے بولا، میں تمہیں اچھی طرح پہچان گیا ہوں۔ عمران نے منہ بنا کر کہا، فضول باتیں نہ کرو، ریوالور رکھ لو، اگر تم نے اس قسم کی حرکت کی تو بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ ڈکسٹر لنگ کسی سانپ کی طرح پھنکارا، ضرور تم راگوین کے آدمی ہو، مجھے اس قسم کے شعبدوں میں الجھا کر راگوین کے لیے موقع فراہم کرنا چاہتے ہو کہ وہ شہزادی نگارسیا کو لے کر یہاں سے نکل جائے۔ دیکھو، اگر میں راگوین کا آدمی ہوتا تو مجھے چاہیے تھا سچ مچ تمہاری شراب کی بوتلوں میں زہر انجیکٹ کر دیتا۔ ضروری نہیں ہے بڑھاپے میں انسان کا دماغ اسی طرح کام کرتا رہے جیسے جوانی میں کرتا تھا۔ کرنل ڈکسٹر لنگ کا ریوالور والا ہاتھ کانپ گیا، لیکن اس کا رخ عمران کی جانب ہی تھا۔ عمران بولا، اگر تم نہیں مانتے تو اچھی بات، مجھ پہ فائر کرو۔ تم سمجھتے ہو شاید میں شور کے خیال سے فائر نہیں کروں گا؟ ڈکسٹر لنگ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ مسٹر، یہ ریوالور بے آواز ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ریوالور کی آواز سے مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے، چلو شروع ہو جاؤ۔ عمران کی ہنسی دیکھ کر ڈکسٹر لنگ کا پارا چڑھ گیا۔ پہلا فائر ہوا اور چینی کا بڑا سا گلدان شہید ہو گیا۔
ہاتھ بہک گیا ہوگا پاپا، پھر کوشش کرو۔ ڈک اسٹرلنگ نے جھلا کر پے در پہ فائر جھونک دیے، لیکن عمران سنگ آرٹ کا مظاہرہ کرتا رہا۔ کوئی گولی اس کے جسم کو چھو بھی نہ سکی۔ ڈک اسٹرلنگ حیرت سے بت بنا بیٹھا تھا۔ عمران نے کہا، ابھی 2 گولیاں باقی ہیں پاپا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھوٹ کے گر گیا۔ عمران نے جھک کے ریوالور اٹھایا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یاد رکھنا پاپا، دنیا کا ہر آدمی ان کھلونوں سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر میں راگھوین کا آدمی ہوں تو مجھے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اگر میں اس وقت تمہارا گلا گھونٹ کے مار ڈالوں، تمہارے گھر والے جانتے ہیں کہ تم بہت بیمار ہو، میں تمہیں ختم کر کے رونا چیخنا شروع کر دوں تو انہیں یقین آ جائے گا کہ تمہارا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ ڈک اسٹرلنگ خاموش رہا۔ عمران نے ریوالور اس کی گود میں ڈالا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، میں جا رہا ہوں۔ کسی ایسے آدمی کے قریب رہنا میرے لیے ممکن نہیں جو مجھ پہ اعتماد نہ کرتا ہو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ ڈک اسٹرلنگ کی آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا وہ اسے روکنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ہونٹوں نے حرکت نہ کی۔ عمران خوابگاہ سے نکل آیا۔ اسے توقع تھی یہ کام آج ہی نپٹ جائے گا، کیونکہ بلیک زیرو اور روشی نے ایک ایسی عمارت کا پتہ لگا لیا تھا جو نہ صرف ٹارلن ہام کی قیام گاہوں میں سے ایک تھی، بلکہ وہاں کچھ لڑکیاں بھی دیکھی گئی تھیں۔ عمران کوٹھی سے باہر نکلا اور پیدل ایک طرف چل پڑا۔ جیسے ہی پہلا پبلک ٹیلی فون بوتھ نظر آیا، اس نے وہیں سے بلیک زیرو کو فون کیا۔ بلیک زیرو کو ضروری ہدایات دینے کے بعد عمران نے ٹارلن ہام کے قمار خانے کے نمبر ڈائل کیے اور روشی کو فون پر بلوایا۔ ہیلو روشی، میں عمران ہوں۔ کیا اس وقت ٹارلن ہام وہاں موجود ہے؟ نہیں۔ مینیجر ہے؟ ہاں وہ ہے۔ اچھا، میں وہیں آ رہا ہوں۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ٹارلن ہام کے قمار خانے تک جانے کے لیے ٹیکسی لی اور پچھلی نشست پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اب جب کہ عمران کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ٹارلن ہام ہی دراصل راگھوین ہیں، تو شہزادی نگار سیاہ کو جلد سے جلد بازیاب کرانا ضروری تھا۔ بصورت دیگر بیلجیم کے شاہی خاندان کے عمران کے ملک سے دوستانہ تعلقات خراب بھی ہو سکتے تھے، اور اپنے ملک کی بدنامی عمران کو کسی صورت گوارا نہ تھی۔ قمار خانے میں پہنچ کر عمران سیدھا مینیجر کے دفتر پہنچ گیا۔ مینیجر پرتپاک انداز میں بولا، فرمائیے جناب، کیا خدمت کی جائے؟ عمران نے کہا، مسٹر ٹارلن ہام سے ملنا ہے۔ اس نے جواب دیا، وہ اس وقت تشریف نہیں رکھتے۔ عمران بولا، وہ جہاں کہیں بھی تشریف رکھتے ہیں انہیں فون پہ اطلاع دیجیے کہ ٹونی ٹام فوراً ملنا چاہتا ہے۔ اچھا ٹھہریے، میں دیکھتا ہوں، مینیجر نے کہا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے کسی سے گفتگو کر کے اطلاع دی کہ ٹونی ٹام ہلز نام کا ایک آدمی باس سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ دیر ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا، پھر بولا، جی ہاں، ٹونی ٹام ہلز، ڈک اسٹرلنگ کا مصور۔ مینیجر نے ماؤتھ پیس میں دہرایا۔ وہ چند لمحے کو ریسیور کان سے لگائے بیٹھا رہا، پھر ریسیور رکھ کر عمران سے کہا، مسٹر ٹارلن ہام اس وقت صفدر لین کی کوٹھی نمبر 51 میں ہیں، آپ وہیں جا کر ان سے مل سکتے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ عمران اس سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ باہر آ کر اس نے ٹیکسی لی اور صفدر لین کی جانب روانہ ہو گیا۔ صفدر لین کی کوٹھی نمبر 51 کے متعلق اسے معلوم تھا کہ وہاں اس وقت ایک ایسی لڑکی بھی موجود ہے جو غیر ملکی ہے، لیکن بلیک زیرو اور روشی یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد ٹیکسی صفدر لین میں داخل ہوئی، پھر کوٹھی نمبر 51 کے سامنے رک گئی۔ عمران اتر کر پھاٹک سے گزرا اور ایک روش طے کرتا ہوا بیرونی برآمدے میں پہنچ گیا۔ یہاں کال بیل کا بٹن ایک نمایاں جگہ پر نصب تھا، اس لیے عمران کو اندر والوں سے رابطہ قائم کرنے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد وہ عمارت کے ایک شاندار کمرے میں بیٹھا ٹارلن ہام کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وقت عمارت میں ایک نہیں کئی لڑکیاں موجود تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ٹارلن ہام کمرے میں داخل ہوا۔ عمران نے اٹھنا چاہا، لیکن ٹارلن ہام نے اسی وقت جیب سے ریوالور نکال لیا۔ مسٹر ٹونی، اپنے جگہ سے جنبش بھی نہ کرنا۔ کیا تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ ڈسٹرلنگ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے؟ جی ہاں جناب، میں یہی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ وہ عمران کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولا، بہت چالاک معلوم ہوتے ہو، لیکن کیا تم یہاں سے واپس جا سکو گے؟ نہیں جناب، میں تو یہاں مستقل قیام کے ارادے سے آیا ہوں۔ تمہاری یہ خواہش ضرور پوری کی جائے گی، ٹارلن ہام نے کہا۔ ٹھیک اسی وقت 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ٹارلن ہام نے کہا، اس کا گلا گھونٹ دو اور اس کی لاش کو لے جا کر پائیں باغ میں دبا دو۔ عمران بڑے سکون سے بیٹھا رہا۔ اس کی طرف بڑھنے والے دونوں آدمی رک گئے۔ شاید اس کے اطمینان نے انہیں ہچکچاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ ٹارلن ہام دہاڑا، رک کیوں گئے ہو؟ وہ لوگ دوبارہ عمران کی طرف بڑھے۔
عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ربڑ کی ایک گڑیا نکالی اور ان کی طرف بڑھا دی۔ اس عجیب بات پر وہ حیران ہو کر رک گئے۔ ٹارلنہام غرایا، یہ آدمی پاگل ہے، اس کو مار ڈالو۔ جیسے ہی وہ دونوں عمران کی طرف بڑھے، ربڑ کی گڑیا ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ پھٹ گئی۔ عمران تیزی سے وہاں سے ہٹا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں آدمی فرش پہ پڑے بری طرح اپنی آنکھیں مل رہے تھے۔ ٹارلنہام نے فوراً ہی ریوالور نکالا اور عمران پہ فائر جھونک دیا۔ عمران غافل نہیں تھا، اس نے ایک طرف چھلانگ لگا دی۔ گولی سامنے والے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کمرے میں متعدد آدمی گھس آئے۔ ٹارلنہام دھاڑا، اسے پکڑ لو، باہر کے سارے دروازے بند کر دو۔ اپنے مالک کا حکم سن کر کچھ لوگ عمران کی طرف جھپٹے اور کچھ باہر نکل گئے۔ عمران خاموشی سے انہیں گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی درندے کو چند جنگلی کتوں نے گھیر لیا ہو۔ پھر ایک خطرناک جنگ شروع ہو گئی۔ عمران نے ایک آدمی پہ چھلانگ لگائی جس نے اس پہ وار کرنے کے لیے چاقو نکال لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاقو عمران کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر یک بیک دو چیخیں بلند ہوئیں۔ ایک آدمی ہانپتے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ ٹارلنہام چیخا، دیکھو چاقو پھینک دو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ عمران نے جواب دیا، مار دو۔ ٹارلنہام نے فائر کیا لیکن خود اسی کا ایک آدمی کراہتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ٹارلنہام دوسرا فائر کرتا، عمران نے ایک آدمی کو اس کے اوپر دھکا دے دیا۔ وہ آدمی سمیت دیوار سے جا لگا۔ اس صورت میں ریوالور اس کے ہاتھ میں کہاں رہ سکتا تھا؟ ٹارلنہام چلایا، تم سب گدھے ہو۔ کمرے میں موجود 6 کے 6 افراد عمران پہ ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت بیرونی راہداری سے کچھ نقل و حرکت کی آواز سنائی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایکس 2 کے ماتحت اس کمرے میں در آئے۔ صفدر سعید، چوہان، تنویر، صدیقی، خاور سب بھوکے بھیڑیوں کی طرح آ گرے۔ ٹارلنہام کے ساتھیوں کی تعداد البتہ زیادہ تھی۔ ٹارلنہام نے ایک دروازے میں چھلانگ لگا دی۔ عمران فوراً ہی اس کے پیچھے جھپٹا، لیکن ٹارلنہام ایک راہداری سے دوسری راہداری میں عمران کو چکر دے رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم ایک کمرے میں گھس گیا اور دوسرے سرے پر پہنچ کر دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر ہاتھ اٹھا کر ہانپتے ہوئے بولا، ٹھہرو، مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا، شہزادی نگارسیا کو میرے حوالے کر دو۔ یہ ناممکن ہے۔ تو میں تمہیں گلا گھونٹ کے مار ڈالوں گا۔ عمران اس کی طرف جھپٹا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے وسط میں پہنچا اسے لگا کہ جیسے اس کے پیر زمین میں نہیں ہیں۔ اس نے سنبھل کے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی ہی تاریکی تھی۔ معلوم نہیں وہ کتنی بلندی سے گرا تھا۔ تھوڑی دیر تک اسے ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس جد و جہد کے دوران اسے یقین ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں نے داغ مفارقت نہیں دیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا۔ اچانک کسی گوشے سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دیا سلائی جلانے کی کوشش کی ہو۔ پھر اندھیرے میں ایک ننھا سا شعلہ نظر آیا۔ عمران ایک طرف سمٹ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے ایک چھوٹا سا لیمپ روشن ہوتے دیکھا۔ اس نے لیمپ کی دھندلی روشنی میں نظر آنے والے چہرے کو صاف پہچان لیا۔ وہ شہزادی نگارسیا تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر اتنی نقاہت تھی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ عمران اٹھ کر لنگڑاتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ اس کا پیر زمین سے برابر رکھا نہیں جا رہا تھا، یوں لگتا تھا اس کا ٹخنا اتر گیا ہے۔ شہزادی نگارسیا بہت خوفزدہ نظر آتی تھی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، تم کون ہو؟ عمران نے کہا، میں ایک سرکاری سراغ رساں ہوں۔ شہزادی نگارسیا کا چہرہ کھل گیا۔ اوہ! ایسا معلوم ہوتا تھا خوشی کے اظہار کے لیے اسے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیوں محترمہ، اگر محبت اندھی ہونے سے پہلے اینک استعمال کرنی شروع کر دے تو کیا حرج ہے؟ میرا مذاق نہ اڑاؤ، تم جو کوئی بھی ہو، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالو، میں زندگی بھر تمہاری ممنون رہوں گی۔ لیکن محترمہ، یہاں سے نکل کر تم راگھوین کی محبت کو کھو دو گی۔ وہ بپھر کے بولی، مجھے دھوکہ دیا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی راگھوین ایسی حرکت کرے گا۔ اب میں اس سے اتنی نفرت کرتی ہوں جتنی اپنے خارش زدہ کتے سے بھی نہیں۔ آہا! عمران نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں شہزادی محترمہ؟ اگر تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے ہو تو یقیناً اس معاملے کے متعلق سب کچھ جانتے ہوں گے۔ تمہیں علم ہوگا کہ راگھوین کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی محبت انتقامی جذبے میں تبدیل ہو گئی۔ اب وہ صرف شاہی خاندان کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ مگر آپ یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں صرف ایک بار اس سے مل لوں، وہ مجھ سے آخری ملاقات کرے گا۔ اس کے بعد وہ شاہی وقار پہ خود کو قربان کر دے گا۔ اس نے مجھے لکھا کہ اگر میں 12 بجے رات کو پائیں باغ میں آ سکوں تو اس کی آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔
میں اس کا طرز تحریر پہچانتی تھی، لہٰذا اس سے ملنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ میں نے اپنے ملازمہ کے کپڑے چرائے اور انہیں پہن کر پہرہ داروں کو دھوکہ دیتی ہوئی راگھوین کے تجویز کردہ مقام پہ جا پہنچی۔ پھر مجھے کچھ معلوم نہیں میں یہاں تک کیسے آئی۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میری پائن باغ میں راگھوین سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں۔ بہرحال اب وہ کہتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں، وہ تو محض اپنی جلا وطنی کا انتقام لے رہا ہے، اور انتقام یہی ہے کہ ہمارا خاندان ساری دنیا میں بدنام ہو جائے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی۔ دفعتاً ایک کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ ایک کہکہے کی آواز بھی سنائی دی۔ کسی چور راستے سے ٹارلنہام وہاں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی عمران پہ فائر کر دیا۔ عمران خود کو بچا کر گرا۔ گرتے گرتے اس نے شہزادی نگارسیا کی چیخ سنی۔ ٹارلنہام چلا کر بولا، اور زور سے چیخو، ڈکسٹر لنگ کا یہ آدمی رخصت ہو گیا۔ اس کی لاش پر تمہاری شادی ایک کتے کے پلے سے کروں گا، پھر دیکھوں گا ساری دنیا میں شاہی داماد کو کیسی عزت ملتی ہے۔ عمران نے شہزادی نگارسیا کو پھوٹ پھوٹ کے روتے سنا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ عمران کو گولی لگ گئی ہے۔ وہ ٹارلنہام سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ ٹارلنہام بولا، اگر تم کسی لوہار کی بیٹی ہوتی تو میں اپنے وطن میں رہ کر تمہیں شہزادی بنا دیتا۔ دفعتاً عمران نے اس پہ چھلانگ لگائی اور اپنی پوری قوت سے اسے دبوچ لیا۔ شہزادی نگارسیا ایک بار پھر چیخی، لیکن اس بار اس کی چیخ میں خوف کی بجائے حیرت اور خوشی تھی۔ ٹارلنہام کافی طاقتور آدمی تھا۔ عمران کی گرفت سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ساتھ ہی اسے ناک پہ گھوسا پڑا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ کچھ دیر یہ جدوجہد جاری رہی، پھر عمران اس پہ چھا گیا۔ یہ لو رسی، نگارسیا کپ کپاتی آواز میں بولی۔ کبھی اسی رسی سے میرا جسم جکڑا گیا تھا۔ نہیں، بلکہ اسے باندھو نہیں، اسے مار ڈالو۔ دلیر آدمی، میں زندگی بھر تمہیں یاد رکھوں گی، خدا کے لیے اسے مار ڈالو۔ مگر رسی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ عمران کے مکے کھا کر ٹارلنہام بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ اسی دوران سیکرٹ سروس کے ممبران نے اوپر ٹارلنہام کے تمام آدمیوں کو گرفت میں لے لیا تھا اور خفیہ راستہ تلاش کر کے عمران اور شہزادی نگارسیا تک پہنچ گئے تھے۔ ہاں بلیک زیرو، عمران فون پر کہہ رہا تھا، اس طریقے سے میں اس پر قابو پا سکا۔ تہ خانے کے اوپر میرے ماتحتوں نے ایک خوفناک جنگ کے بعد ان ساتھیوں کو جکڑ لیا جو زندہ بچے تھے۔ وہ لوگ انہیں دانش منزل میں لے گئے۔ وہاں سے چند لڑکیاں بھی برآمد ہوئیں جو اس کی داشتائیں تھیں۔ جناب، کیا ٹارلنہام زندہ ہے؟ مگر آپ نے اچانک اس کا پتہ کیسے لگا لیا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اگر ڈکسٹر لنگ رہنمائی نہ کرتا تو لاکھ برس میں بھی مجھے اس کا سراغ نہ ملتا۔ اس کی لڑکی نے مجھے راگھوین کی تصویر دکھا دی۔ اس کا اصل نام برجس راگھوین تھا۔ اس نے یہاں ٹارلنہام کے نام سے شہری حقوق حاصل کر لیے تھے۔ اس دوران وہ ایک پیشہ ور مکہ باز کی حیثیت سے بھی شہرت کما چکا تھا اور حیرت انگیز طور پر مالدار اور بارسوخ ہوتا گیا۔ بلیک زیرو بولا، لیکن شہزادی کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اسے بدنامی سے کیسے بچایا جائے گا؟ ارے وہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کی لڑکی نہیں ہے کہ اس کی عیبوں کی پردہ پوشی نہ ہو سکے۔ ابھی کل صبح ہی تم اخبارات میں نگارسیا کے حیرت انگیز ایڈونچر کے حالات پڑھ لینا۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ بلیک زیرو، اس کا ایک نہایت شاندار بیان شائع ہوگا۔ وہ لکھے گی کہ وہ آزاد ہو کر ہمارے ملک کی سیر کرنا چاہتی تھی، لہٰذا ایک رات چپ چاپ گورنمنٹ ہاؤس سے نکل گئی اور سیر کر کے آ گئی۔ ہاں، اگر یہ کسی غریب والدین کی لڑکی کے اغوا کا کیس ہوتا تو ہمارے اخبارات اس کا شجرہ نسب تک شائع کر ڈالتے اور اس کے غریب والدین کو شرم کے مارے خودکشی کرنی پڑ جاتی۔ ٹارلنہام اور ڈکسٹر لنگ کا کیا بنا جناب؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ٹارلنہام زندہ ہے، اسے رازداری سے بیلجیم کی حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور رہا ڈکسٹر لنگ، میں نے تو آج تک کسی ڈکسٹر لنگ کا نام بھی نہیں سنا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جناب، ڈکسٹر لنگ کو اس تمام کیس سے علیحدہ رکھنا ہے۔ بلیک زیرو ہنسنے لگا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح روشی عمران کے سر پہ سوار تھی۔ سچ سچ بتاؤ کیا قصہ تھا، ورنہ بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ تمہاری وجہ سے میری ملازمت بھی خاک میں مل گئی۔ ٹارلنہام اچھے بھلے پیسے دیتا تھا، مگر اب تو قلب میں خاک اڑ رہی ہے۔ پولیس نے قلب مقفل کر دیا ہے۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، قصہ یہ تھا روشی ڈیئر، ٹارلنہام کی بھتیجی میری خالہ تھی، لیکن ٹارلنہام اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی بھتیجی یعنی میری خالہ کو غائب کر دیا۔ مجھے اس کی تلاش تھی، لیکن تلاش کا تیغ غائب ہو گیا اور لاش صفدر لین والی کوٹھی میں مل گئی۔ بس اتنی داستان ہے۔ سچ بتاؤ عمران، کیا وہ لڑکی اس کی داشتہ تھی؟ ناشتہ؟ نہیں تو، وہ ناشتہ تو نہیں کر رہی تھی۔
وہ تو مر گئی تھی۔ ناشتہ نہیں، داشتہ۔ داشتہ؟ عمران معصوم انداز میں بولا۔ داشتہ کسے کہتے ہیں؟ رکھی ہوئی عورت کو۔ ہاں ہاں، وہ میز پہ رکھی ہوئی تھی، عمران سر ہلا کے بولا۔ خدا تمہیں غارت کرے، باتوں میں دماغ گھما دیتے ہو۔ اچھا، اگر میں تمہیں باورچی خانے کی چمنی پہ رکھ دوں تو کیا تم بھی داشتہ کہلاؤ گی؟ روشن نے جھلا کر پیپر ویٹ کھینچ مارا۔ عمران نیچے جھک گیا اور پیپر ویٹ اڑتا ہوا کیپٹن فیاض کی پیشانی پہ لگا، جو ٹھیک اسی وقت کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ ہائے سپر فیاض، عمران چیخا۔ ہائے سپر فیاض، عمران چیخا۔ کیا تم بھی داشتہ ہو گئے ہو کہ اس طرح فرش پہ رکھے ہوئے ہو؟ اوہ جناب، معاف فرمائیے گا۔ روشی فیاض کو یونیفارم میں دیکھ کر بری طرح بوکھلا گئی۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ فیاض اپنی پیشانی رگڑتا ہوا ہنس رہا تھا۔ ارے رے، تم ہنس رہے ہو؟ تب پھر تم داشتہ نہیں ہو سکتے۔ جواب میں فیاض ہنستا رہا۔ غالباً وہ اپنی شکست تسلیم کر کے آئندہ کے لیے راہ کھولنے آیا تھا۔